مسلمان کے دامن میں سمائی خوشیاں، عید آئی ہے سبھی نے ہے منائی خوشیاں، مبارک عید مبارک سبھی کو عید مبارک، مبارک عید مبارک سبھی کو عید مبارک، عید مبارک۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ سچی بات تو یہ ہے، عید اتار اس کی ہے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے۔ تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ اللہ کریم ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دید بھی نصیب فرمائے، اور ماشاءاللہ بڑی تعداد میں مسلمان مدینہ منورہ میں ہیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، اپنی زندگی کے حسین دن گزار رہے ہیں اور عید کی برکتیں وہاں بھی لوٹ رہے ہیں۔ بہرحال ہر مسلمان کا ایک خوشی کا انداز ہوتا ہے، ملکوں کے اور قوموں کے کلچر بھی الگ الگ ہوتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے عید منائیے، مگر شریعت کی پاسداری ضرور رکھیے۔ ایک فارمولہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی زندگی میں خوشی منانی ہے، خوشی ایسے منانی ہے کہ میں بھی خوش ہو رہا ہوں، میرے گھر والے بھی خوش ہو رہے ہیں، مگر خوشی دینے والا میرا مالک بھی مجھ سے راضی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خوشیاں تو ایسے منائیں کہ ہم تو راضی ہو رہے ہیں، مگر جس رب عز و جل نے اتنی مبارک خوشی ہمیں عطا کی ہے، ہم اسی کو ناراض کر بیٹھیں۔ بس اس بات کا خیال رکھیے گا۔ ایک اور یاد دہانی کرانی تھی، ابھی کل تک آپ 5 وقت کے نمازی تھے، تو آج بھی آپ نے پوری نمازیں پڑھنی ہیں، کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، اور یہی روٹین آگے بھی رکھنی ہے۔ اور اسپیشلی عید کے 3 دن اگر آپ نمازوں کو کنٹینیو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے چاہا تو یہ روٹین باقی رہے گی۔ اپنی اس روٹین کو بریک مت ہونے دیجیے گا۔ ہماری خوش بختی ہے عید کے اس مبارک موقع پر ہمارے ساتھ قبلہ مفسر قرآن شیخ الحدیث مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ماشاءاللہ جب بھی ان سے بات ہوتی ہے موتی جھڑتے ہیں، علم دین کے مدنی پھول ملتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی شفیق صاحب موجود ہیں۔ رمضان میں ہم روزانہ ہی ساتھ رہے، اور نور سحر پروگرام الحمدللہ آپ ان کی برکتیں لوٹتے رہے۔ مدنی چینل مجلس کے نگران بھی ہیں اسد مدنی بھائی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کچھ دیر بعد ہمیں ایک اور بڑی پیاری شخصیت مفتی علی اصغر صاحب، جو ہمیں چاند بھی بتاتے ہیں، چاند بھی دکھاتے ہیں، عید بھی کرواتے ہیں، رمضان بھی کرواتے ہیں، تو ان سے کچھ چاند کے بارے میں بھی اور بھی بہت ساری باتیں مفتی صاحب سے بھی ہوں گی۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ہم نے اس 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کو 2 ٹاپکس میں کور کیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ پہلا آور جو ہے، پہلا گھنٹہ جو ہے، ہم بات کریں گے مہمان نوازی پر۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کسی کے مہمان بنے ہوئے ہوں، یا آپ کے گھر پہ کچھ مہمان آئے ہوئے ہوں، اور مہمان تو بندہ بنتا ہے، مگر عید کے دنوں میں ایک بڑا انداز ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ رشتہ داروں سے ملنا ہے، اور خاندان والوں سے ملنا ہے، دوستوں سے ملنا ہے۔ تو اس کے بھی کیا کوئی شرعی احکام ہیں، اور اس کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کس طرح اس میں خوب نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں۔ تو پہلا گھنٹہ ہم انشاءاللہ مہمان نوازی پر بات کریں گے، اور اس کے بعد جو سیکنڈ آور ہوگا اس میں کوشش کریں گے کہ ہم خوشیوں کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم خوشیاں مناتے مناتے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں نہیں جانا چاہیے، اور پھر بعض اوقات اپنی خوشیاں خود ہی خراب کر بیٹھتے ہیں، اور اپنی خوشیوں کو خود ہی نظر لگوا بیٹھتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کی خوشیاں برباد ہوتے دیکھی ہیں، تو اس کے کیا ایسے عوامل، کیا ایسی وجوہات ہوتی ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ مفتی صاحب مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، مہمان نوازی شروع کب سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان نوازی کی ابتدا کا کوئی اسپیسیفک تو نہیں بیان کیا گیا تاریخ میں، لیکن یہ ہے کہ تاریخ کی جیسے کتابیں ہیں، خواہ وہ ہندوستان کی تاریخ ہے، وہ عرب کی تاریخ ہے، وہ یورپ کی تاریخ ہے، یا دنیا کی کسی بھی قدیم تہذیب کی تاریخ ہے، تو اس میں مہمان نوازی کا تذکرہ موجود ہے۔ خواہ وہ 4000 سال پرانی کوئی تاریخ ہے یا 3000 سال پرانی تاریخ ہے، تو مہمان نوازی بیسیکلی تو بات یہ بنتی ہے کہ یہ انسانی فطرت میں ہی داخل ایک اچھی خوبی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی۔ اسی لیے مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں، سب کے اندر مہمان کا تذکرہ، مہمان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ذکر ضرور ملتا ہے۔ تاریخ میں جو بہت نمایاں طور پہ جو مہمان نوازی کا تذکرہ ہے، وہ شاید سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے۔
بلکہ آپ کی جو اولیات ہیں، یعنی وہ کام کے جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے، انوینشنز. تو ان میں ایک مہمان نوازی کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس سے پہلے مہمان نوازی تھی نہیں، اچھا. اس کا یہ مطلب ہے کہ مہمان نوازی کو اتنے اہتمام سے اور اتنے اچھے اور عمدہ انداز سے جو کرنا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ یہ بات صحیح ہے کہ السلام وہ کھانے پہ دسترخوان پہ بیٹھتے نہیں تھے جب تک کوئی مہمان نہیں آتا تھا. یہ ان کے بارے میں روایات ہیں، اور دیگر بھی بہت ساری ہستیاں ہیں جن کے بارے میں روایات ہیں، لیکن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بارے میں ہے کہ آپ مہمانوں کو تلاش کرتے تھے واہ. کہ کوئی مہمان جو ہے وہ مل جائے تو آپ اس کے ساتھ کھانا کھائیں، اور اگر مہمان نہ ملتا تو آپ اس کی تلاش میں جاتے تھے کہ کہیں سے کوئی مہمان ملے۔ تو گویا اگر اس مہمان نوازی کے انداز کو دیکھیں تو واقعتاً اس کے بانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی بنتے ہیں۔ اس سے پہلے تذکرہ نہیں ملتا کسی کا بھی کہ مہمان کے ساتھ ایسا ایک تعلق اور ایک ایسا لگاؤ کہ کھانا ہی مہمان کے ساتھ کھایا جائے، اور اگر مہمان نہیں ہے تو اس کا انتظار کیا جائے یا اسے تلاش کیا جائے۔ تو یہ مہمان نوازی کا بڑا اعلیٰ درجے کا وصف ہے۔ اور باقی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو پھر اور مثال کے طور پہ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ۔ تو اب حضرت شعیب علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ مہمان بن کے ان کے گھر گئے، جب وہ پہلے مصر سے ہجرت کر کے مدین آئے تو وہاں سے پھر وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں گئے۔ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان بن کے آئے، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بلکہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے مہمان بن کر آئے تھے، اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، جب انہوں نے آ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ وہی فرشتے تھے کہ جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے، کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ اچھا، یہ ایک ہی دور تھا. ہاں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں، یہ بھتیجے ہیں آپ کے نا۔ یعنی ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء دنیا میں رہے ہیں. جی، ایک وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء رہے ہیں، بلکہ اگر اس واقعے پہ غور کریں تو ایک سے زیادہ رسول ایک وقت میں رہے، واہ واہ. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رسول ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام بھی رسول ہیں۔ ان کا نام بھی قرآن پاک میں مرسلین کے الفاظ کے ساتھ ہی بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ. تو یوں ایک ہی وقت میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام، بلکہ یہ قرآن پاک کے اندر تو وہ تذکرہ بھی ملتا ہے نا کہ جیسے ایک ہی وقت میں کثیر انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ تو اب یہ بھی بنی اسرائیل کے 70 انبیاء علیہ السلام ایک ہی وقت میں ایک ہی دن کے اندر شہید کیے گئے، تو اتنی بڑی تعداد بھی انبیاء علیہ السلام کی تھی ایک زمانے میں۔ ماشاءاللہ. چلے جناب، علم دین بھی سیکھ رہے ہیں اور مہمان نوازی کے بارے میں بھی جان رہے ہیں. مفتی صاحب، مہمان نوازی یعنی مہمان کسی کے گھر پہ کوئی میزبان جو ہے اس کو مہمانوں کو اچھا ٹریٹ کرنے پر شریعت کہتی کیا ہے اور اس میں ثواب کیا ہے؟ مہمان نوازی جو ہے یہ ایک تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، دوسرا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی اعلیٰ درجے کی سنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت مہمان نواز تھے، آپ کی مہمان نوازی کے واقعات جو ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ ملتے ہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام مہمان بنے کم ہیں، میزبان زیادہ بنے۔ واہ 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 واہ. آپ میزبان زیادہ بنے نا، کہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس میں اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ نظر آئے گی کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے مہمان بن کے آئے۔ باقی حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کے اکرام کا مطلب ہوتا ہے اس کی خاطر مدارت کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مہمان نوازی اچھے انداز میں کرنا۔ تو اب مہمان نوازی کو اب اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھ لیں کہ فرمایا یہ گیا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اللہ اکبر، تو اسے چاہیے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کا نہایت اکرام کرے، اس کی عزت کرے۔ تو یوں مہمان نوازی جو ہے وہ بڑی ہی تاکیدی چیز ہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ایک زمانے میں مہمان نوازی واجب ہوتی تھی۔ اچھا، یعنی ابھی تو سنت ہے نا، ایک زمانے میں مہمان نوازی واجب تھی۔ مہمان پہنچ گیا اس کو ٹریٹ کرنا ہی کرنا. ہاں، مہمان اگر پہنچ گیا تو اب وہاں کے علاقے والوں پر واجب تھا کہ وہ اس کے کھانے کا اہتمام کریں، بلکہ یہاں تک حکم تھا کہ اگر وہ کھانے کا اہتمام نہیں کرتے تو مہمان کے لیے جائز ہے کہ وہ ان سے چھین کے کھا لے، یا اللہ. اچھا، کہ یہ اس کا حق واجب ہے۔
اچھا کہ اس کا حق یہ اس واجب زمانے میں ہے، تھا۔ یہ پہلے تھا، یہ ہاں، بعد میں اس کی تو اس یہ کا بتا تو دینا منع ابھی کر نہیں دیا ہے۔ گیا۔ جی جی ابھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے اب یہ سمجھیں کہ مہمان نوازی کا کتنا بلکہ اسی پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابہ کرام کا ایک جماعت تھی کہ جو کسی علاقے میں گئی، تو وہاں علاقے والوں سے انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں تو ہماری مہمان نوازی کریں، جی جی تو علاقے والوں نے ان کو کچھ بھی پیش نہیں کیا، تو یہ ان سے ناراض ہوئے۔ اب اس کے بعد جو قبیلے کا سردار تھا، اس قبیلے کا سردار، اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ اب سانپ نے ڈسا تو اب سردار کی جو ہے نا وہ علاج کے لیے ان میں سے کوئی بندہ آیا مہمانوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس، کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ کوئی ہمیں، آپ میں سے کوئی دم کرنے والا ہے جو سانپ کے کاٹے کا دم کرتا ہو؟ جی جی تو جو امیر قافلہ تھے ہم، انہوں نے کہا کہ ہاں دم تو کرنا آتا ہے لیکن کریں گے نہیں اب، کیونکہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تو ہم بھی دم نہیں کریں گے۔ اچھا تو اس نے کہا بھی کیا پھر کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا 100 بکریاں لے کے تب دم کریں گے۔ اللہ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی ہمارا تو سردار مر رہا ہے، سامنے ڈسا ہوا ہے۔ تو اب یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہوں نے جا کے دم کیا اور وہ سانپ کا زہر ختم ہو گیا، اور انہوں نے ان سے 100 بکریاں وصول کی۔ وہ جو مہمان نوازی نہیں کی تھی اس کی تو اب یہ اس کے بدلے میں 100 بکریاں انہوں نے وصول کی۔ اور اب آ کے جب صحابہ کرام کو کھلانے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو نہیں کھائیں گے، پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام، واہ، کیونکہ دم کرنا، پہلے جو دم ہوتے تھے اب وہ شرکیہ الفاظ اور ناجائز الفاظ پہ مشتمل ہوتے تھے، تو اب اس کی تو اجرت جائز ہی نہیں تھی۔ جو شرعی دم ہے آیات کا یا مقدس الفاظ کا تو وہ جائز بھی ہے، معاوضہ بھی جائز ہے اس کا۔ تو صحابہ کرام نے نہیں کھایا۔ صحابی رسول نے تو جائز دم ہی کیا ہوگا۔ وہ میں عرض کرتا نا آگے جا کے کیا تھا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نبی پاک علیہ السلام سے پوچھیں گے، اس کے بعد ہم اس کو کیا استعمال احتیاط، کریں، سبحان ٹھیک اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب وہ جب مدینہ منورہ پہنچے، نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ کیا پڑھ کے دم کیا تھا، تو انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ ہم، تو یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا جس سے سانپ کا زہر ختم ہو گیا تھا۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ بکریاں حلال ہیں اور مجھے بھی اس میں سے کچھ دینا۔ واہ، تو یہ آپ نے ایک دلجوئی کی نیت سے، ایک حوصلہ افزائی کی نیت سے فرمایا۔ تو اب یہ مہمان نوازی کی بیسیکلی اس کے تناظر کے اندر میں بات کر رہا ہوں کہ پہلے مہمان نوازی ایسی لازم چیز ہوتی تھی کہ اگر کوئی مہمان نوازی نہ کرے تو اس پر باقاعدہ جو مہمان ہے وہ ایک قسم کا کلیم رکھتا تھا، کہ تم نے نہیں کی مہمان نے۔ اور ایک قسم کا اس کے اوپر وہ الزام رکھتا تھا کہ میرے اوپر جو ہے میری مہمان نوازی نہیں کی گئی۔ بلکہ اس سے پہلے کا ایک مجھے واقعہ یاد آیا، قرآن مجید میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ یہ دونوں حضرات جو ہے وہ سفر پر گئے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو اشارہ کر کے آپ نے اس کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس پر اجرت کیوں نہیں لی؟ ہم، اچھا اجرت کیوں نہیں لی؟ اس سے پہلے قرآن پاک کے الفاظ کے اندر ہیں کہ بیسیکلی علاقے والوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہوں نے ان حضرات کو کھانے کو کچھ بھی اور اس پیش کو نہیں فیل کیا کیا تھا۔ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فیل کیا کہ ایک ایسا امر یا ایک ایسی اچھی خصلت کہ جو فطرت انسانی ہے، ہو، یہ لوگ اس سے بھی آری ہیں، ہم، تو اگر ان کا معاملہ اس حد کو پہنچ گیا تو ان کی تنبیہ اس بات میں تھی کہ ہم بغیر اجرت کے ان کا کام بھی نہ کرتے۔ ہم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اعتبار سے یہ کلام کیا۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی حکمتیں جو ہے وہ کچھ اور ہیں۔ پھر آپ نے حکمت بھی بیان فرمائی کہ اس کے نیچے جو ہے وہ یتیموں کا سر خزانہ تھا تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تو اب یہ بھی واقعہ جو ہے یہ بھی اس مہمان نوازی کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کرتا ہے کہ مہمان نوازی نہیں کی گئی تو اس کو باقاعدہ فیل کیا گیا۔ تو یوں مہمان نوازی کا معاملہ جو ہے یہ بڑا اہم اور بڑا موقد ہے۔ ابھی مہمان نوازی یوں واجب تو نہیں ہے لیکن بڑی اعلیٰ درجے کی سنتوں میں سے اور اعلیٰ درجے کے اسلامی اخلاق میں سے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی ناظرین یقیناً آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات آ رہے ہوں گے مہمان نوازی کے حوالے سے، ذہن میں میرے بھی کافی سارے سوال ہیں کہ مہمان کو کب کب آنا چاہیے، کیا اس کا انداز ہونا چاہیے، کیا مہمان بھی میزبان کی تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، اور میزبان کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ مہمان جو ہے وہ بھی خوش ہو کر جائے اور اس کو بھی پرابلم نہ ہو۔ بعض اوقات بندہ کسی کا مہمان بنے تو میزبان کو تنگ کر کے آ جاتا ہے، مہمان آتا ہے تو میزبان
میزبان کا برا حال کر کے جاتا ہے، تو وہ بھی ہم نے سمجھنا ہے، اس کے کوئی آداب بھی ہیں، اس کے کوئی رولز ریگولیشنز بھی ہیں، اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، اس کو بھی جانیں گے۔ آپ کی کالز بھی لیتے ہیں، میں ایک دو حدیثیں آپ کو مزید سنانا چاہتا ہوں، پھر میں چاہوں گا اس حدیث پر بھی انشاءاللہ مفتی شفیق صاحب سے بھی ہم کچھ مدنی پھول لیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ آئے ہائے، آتے وقت رزق اپنا لے کر آ رہا ہے، جاتے وقت گناہ بخشے جانے کا سبب ہے۔ تو ان دونوں پر مدنی پھول لیں گے، مزید بھی کچھ جانیں گے، کچھ کالز دیجیے گا۔ سر میرا سوال تھا مہمان نوازی کا۔ شام میں جو مہمان آتے ہیں جس کا چہرہ بھی مہمان نوازی کے دوران خراب ہو جائے، ناراض ہو جائے، اس کے لیے منانے کے کیا حرج ہے؟ چہرہ خراب ہو جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ موڈ ہی خراب موڈ خراب ہو گیا، موڈ خراب مہمان کا موڈ خراب ہو گیا۔ اچھا چلیں اس پر بھی بات کرتے ہیں، واقعی یہ پرابلم تو رہتی ہے، اور ایک اور کال دے دیں۔ میرا نام حران فاطمہ ناصر اطاریہ ہے، میں بھاور نگر سے بات کر رہی ہوں۔ میرے پیارے عبدالحبیب انکل، آپ کو میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے عید مبارک۔ آج آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میرے پیارے عبدالحبیب انکل، آپ بھاور نگر میں کب آؤ گے؟ جی بھاول نگر میں شاید ایک بار آیا ہوں، یہ بھاولپور کے، یہ اسد بھائی کا علاقہ لگ رہا ہے۔ اسد بھائی نہیں نہیں، باول نگر دوسری طرف یہ ہے۔ سرائی کی بیلٹ ہی ہے بھاول نگر، ملتان؟ مکس ہے اچھا غالباً، کبھی جانا تو، نہیں لیکن میرا خیال ہے میں گیا ہوں بھاولپور اور بھاول نگر ہی قریب ایک نہیں ایک آدھ گھنٹے کا بھاولپور راستہ۔ ادھر ہے، رحیم یار خان کے ملتان اور اس کے بیچ میں ہے۔ باول نگر تو آگے نکل جائے گا اکاڑا کی طرف، اس اچھا سے بھی کیونکہ آگے۔ نہیں، میں نے ابھی آئی تھنک جو 3 دن کا قافلہ کیا تھا شاید بھاول نگر میں ہی کیا تھا، میں اب تک اتنے سارے بھاولپور بھاول نگر بڑے کلوز ہے، لیکن مجھے یاد ہے اس لیے مجھے پتا ہے۔ بہرحال ہے تھوڑا سا دور وہاں سے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر حاضری ہوگی۔ بہت شکریہ، آپ نے عید مبارک کہا۔ جی مفتی صاحب کیا کہیں گے، یہ اونٹ کی کوہان سے چھڑی تیزی سے گرتی ہے، اس بارے میں بھی استاد صاحب یہ تیزی سے گرنے کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان نوازی، واقعی مفتی صاحب نے، استاد صاحب نے جو کلام فرمایا اور جو برکت کا ذکر فرمایا گیا کہ اس کی برکات اتنی مہمان نوازی کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ مہمان تو آتے ہی تھے، بلکہ یہاں تک کہ اگر کھانا بھی گھر والوں کے پاس نہیں ہے تو یہ بھی فرماتے اگر 2 کا ہے تو 1 آدمی یہاں سے لے جائے، اور اگر بعض کا 2 کا کھانا 3 کو فرمایا، اور بعض روایت میں 4 کو فرمایا کہ وہ کافی ہو جائے گا۔ اور وہ بھی روایت اسی میں کہ جو قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ بعض کا صحابہ کرام نے یہ رعایت بھی مہمان کی ہے کہ خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھلایا، اور ان پر اللہ پاک اتنا راضی ہوا کہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ یہ نازل فرما دی۔ اور جب ایک مہمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ گھر میں کچھ موجود ہے کھانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی کہ اس مہمان کو کوئی لے جائے۔ اب ایک انصار صاحب بھی وہ لے کے گئے انصار میں سے، تو انہوں نے جا کے اپنی اہلیہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا صرف 1 آدمی کا ہی کھانا ہے، اور اتنا ہے کہ یعنی یا بچے کھائیں تو ہم بھی نہیں کھا پائیں گے، تو بس اتنا سا کھانا ہے۔ تو کہنے لگے کہ جب رات کا وقت آئے تو بچوں کو پیار محبت سے سلا دو، بچوں کو سلا دو، اور ان کے سامنے جب کھانا رکھنا ہے تو کسی بہانے سے چراغ بھی بجھا دینا، گویا کہ پاس بیٹھے ہوئے یہ لگے کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ مہمان ہمارا کھانا کھاتا رہے گا۔ مہمان کو شرمندہ بھی نہیں کیا کہ بھائی سارے بھوکے ہیں تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے یہ، اور اپنا بھی نہیں ہے، یعنی گویا کہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، اور چراغ بجھا دیا گیا کہ یہ اب لگے کہ وہ بھی کھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے مہمان کو سیر کر کے پیٹ بھر کے گویا کہ کھانا کھلا دیا۔ اب جب صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فجر میں آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو شان میں گویا کہ مدح میں اللہ پاک نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، تو اس کا بیان فرمایا کہ رب تعالیٰ کو یہ تمہاری ادا اتنی پسند آئی ہے کہ قرآن میں آیت بھی نازل فرما دی ہے۔ تو مہمان نوازی کا تو یہ تصور اب دیکھیں تو انصار صحابہ کا جو ایک کردار تھا، یعنی خود نبی کریم علیہ السلام کی مہمان نوازی کرنا، یعنی انصار صحابہ کرام علیہ مردوان جو مدینے میں رہتے ان کو یہ مواقع بہت میسر آئے، اور عام طور پر ان کی چونکہ گھر تھے، ان کی فیملیز تھیں، اور مہاجرین بھی جو ابتدا میں مدینہ منورہ میں آئے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہمارے گھر ہی مہمان بنے حضور اسلام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک فرمایا کہ یہ میری اونٹنی کو کوئی اس کی مہار بھی نہ پکڑے، جس کے گھر کے سامنے بیٹھیں تو ہم انہی کے مہمان بنیں گے۔
تو یوں یعنی انصار صحابہ کرام علیہ مردوان میں جہاں دوسرے مہاجرین کے ساتھ بھائی چارہ بھی اور دیگر چیزوں میں انہوں نے بہت سی چیزوں میں شراکت کی، تو وہاں مہمان نوازی کا بہت واہ اہم واہ، ترین ان کے اندر یہ وصف ہے۔ پھر یہ شرف جو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری سبحان اللہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، ان کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ ان کا لقب ہی میزبان رسول بن گیا۔ یعنی آپ سوچیں کہ کیسی میزبانی کا شرف ملا، اور یہ مفتی صاحب کوئی ایک آدھ دن کی میزبانی تو نہیں تھی، 7 مہینے 7 مہینے 7 مہینے تھے۔ اللہ اکبر، نبی پاک ان کے گھر میں رہے اور مدینہ شریف میں انٹری ہوئی اور پیارے آقا ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ویسے جو پہلے میزبان تھے وہ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تو پہلے جو قبا ہے آپ وہاں پر تشریف لائے تھے، تو قبا کے ساتھ ہی حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ بھی ہے نا، جی 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 جی، تو بالکل ایسا۔ پہلے جو میزبان بنے تھے وہ وہ تھے، لیکن وہ چند دن تھے وہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ اصل منزل مدینہ منورہ تھی، اچھا، یہ اس وقت قبا مدینہ شریف سے باہر تھا، جی جی مطلب ایک جی بستی جی الگ ہی تھی پوری۔ جی جی، یہ جدا ہی، یہ یعنی کہ یہ بستی ہی جدا شمار کی جاتی ٹھیک تھی۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو پھر اس کے بعد اب حضرت ابو ایوب واہ انصاری واہ رضی اللہ واہ تعالیٰ عنہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ جو حدیث ہے اس میں تھوڑا سا اگر اس کی مزید شرح ہو جائے یا تھوڑی سمجھ آ جائے، وہ تو بالکل واضح ہے کہ بھائی اپنا رزق لے کر آتا ہے اور گناہ بخشوانے کا سبب بنتا ہے، تو یعنی اس کا مطلب ہمیں اس کو برڈن نہیں فیل کرنا چاہیے، اس سے یہ مراد ہے وہ تو اپنا رزق خود لے کر آ رہا ہے۔ دیکھیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، بات یہ ہے کہ جو دنیا کا نظام ہے وہ 2 انداز میں چل رہا ہے، ایک تو اس کے ظاہری اسباب ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اور ایک اس کے باطنی اسباب ہوتے ہیں، جسے ہم برکت کہتے ہیں یا جسے نحوست کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ چیز اتنی ہے لیکن بہت ساروں کو کفایت کر گئی، ایسا ہی ہے۔ یا جتنا اس کا ظاہری فائدہ ہونا چاہیے اسے بہت زیادہ، اس کی بنسبت زیادہ فائدہ ہو گیا، اور دوسرا اس کے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت جو ہے وہ نکال لی جائے۔ تو یہ جو فرمایا نا کہ مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے، تو ایک اعتبار سے تو یوں ویسے ہی بالکل واضح ہے کہ اصل رازق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہمان کی قسمت میں بھی رزق لکھا ہوا ہے، میزبان کی واہ قسمت واہ میں بھی رزق واہ لکھا واہ، ہوا ہے، تو وہ اگر آیا ہے تو اس کا جو رزق کا خدا کی طرف سے معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ ہی آیا ہے، تو لہذا وہ آ کے اگر کھا کے گیا ہے تو وہ اپنا رزق کھا کے گیا ہے جس کے ساتھ خدا نے اس کو بھیجا واہ ہے۔ واہ واہ واہ، اچھا یہ مراد ہے۔ تو ایک تو اس کے ساتھ یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں برکت کا پہلو اور برکت کی طرف اشارہ ہے کہ مہمان آتا ہے، اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس میزبان کے مال میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ اب وہ برکت یوں ہے کہ مثال کے طور پہ جو چیز 100 بندوں کو کفایت کرنی تھی یا 100 دنوں کے لیے کفایت کرنی تھی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے کہ مہمان 3 دن کے لیے آیا، اب اسی رزق کو اللہ تعالیٰ 103 دن کے لیے کر دیتا واہ ہے، واہ، یعنی اس کی برکت بڑھا کے اس کو یوں پھیلا دیتا ہے۔ یا 100 بندوں کے لیے کافی تھا، 3 دن مہمان آ کے کھا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 103 بندوں کے اعتبار سے اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ یوں ہے کہ مال وہی ہے، لیکن جتنے بندوں کے لیے اور جتنے عرصے کے لیے اس کو کفایت کرنی چاہیے تھی، تو برکت اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق ایسا کر ہوتا ہے دیتا ہے۔ مفتی صاحب، ایسا کئی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا سا کھانا اتنے لوگوں نے کیسے کھا لیا، اور بعض اوقات اتنا جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ شاید اس میں نیت کا بھی دخل ہوتا ہے کہ یہ وہ مہمان کو بوجھ سمجھ رہا ہے یار کیوں آ گیا یہ، تو اس پہ وہ برکت نہیں ہوتی، اور خوشی سے کھلاتے تو واقعی فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں نا، اس کا تعلق ہی نیت کے ساتھ ہوتا ہے، اچھا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہاں، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جن کے ساتھ برکت کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کا بہت زیادہ تعلق نیت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کہ نیت کی یعنی اعلیٰ درجے کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اسی اعتبار سے جو ہے نا وہ برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو نیت اس کے اندر بڑا بنیادی فیکٹر ہوتا ہے۔ اب وہ ایک جدا بات ہے کہ آج کل اس کے لیے بھی برکت کو بھی آؤٹ سورس کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ پیسے اس بندے کو کھلا کے فارغ کر دینا۔ تو اچھا وہ کال رہ گئی، وہ موڈ خراب ہو گیا، مہمان آیا گھر پہ، اب وہ وجہ نہیں بتائی کیوں موڈ خراب ہو گیا، تو اب اس کا موڈ کیسے ٹھیک کریں اپنے؟ ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آیا اور وہ ناراض ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہزاروں صورتیں ہو سکتی ہیں، ہزاروں وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب یہ تو دار و مدار اس کے اوپر ہے نا کہ مہمان صاحب نے کیا کیا اور میزبان صاحب نے کیا کیا، لیکن چونکہ بنیادی طور پہ میزبان اور مہمان کا جہاں تعلق ہوتا ہے تو وہاں زیادہ خیال مہمان کا رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو مہمان نوازی ہے، یعنی کہ میزبانی بندے نے کیسے وصول کرنی ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث مبارک میں فرمایا گیا۔ لیکن اصل میزبان اور مہمان کے تعلق میں مہمان کا اکرام ہے کہ مہمان کا خیال کیا جائے، تو لہذا وہاں پر حتی الامکان دلجوئی جو ہے وہ اس کی کرنی چاہیے۔
تو اب وہ پھر یہ ہے کہ اسباب کے اوپر ہے نا، کس وجہ سے کہ کس ہوا، وجہ کس سے ہے. وجہ سے ہوا. مہمان ہو سکتا ہے درست اس کا یعنی کسی صحیح وجہ سے اس کا موڈ آف ہوا، اور ڈیمانڈیں اتنی ہو اور ہو سکتا ہے کہ باقی تفصیلات میں نہیں عرض کرتا. ٹھیک ہے. سب ہونا بھی تفصیلات تو چاہیے لینی ہے ایسا، آج میں نے ایسا آپ ہونا سے، بھی چاہیے ایسا. بلکہ میں نے تو آج ایک اور دلچسپ راؤنڈ بھی آپ تینوں سے کرنا ہے کہ آپ کبھی کہیں مہمان بنے تو کوئی یادگار یا کوئی دلچسپ یا دردناک نام تو آپ نہیں بتائیں گے، یا آپ کہیں میزبان بنے تو مہمان آپ کے لیے کیسا خوشگوار تجربہ رہا، یا کوئی آج تک دردناک بھی کوئی تجربہ رہا تو اس پر بھی بات کریں گے. مگر آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. حافظ اویس رضا طاریہ ویلی لکھا سے عرض گزار ہے میری طرف سے عبدالحبیب بھائی آپ کو، مفتی قاسم صاحب اور مفتی شفیق صاحب کو، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی اگلی کال دیجیے گا. کیا عبدالحبیب بھائی کی یا مفتی قاسم صاحب کی امیر علیہ سنت کے یہاں کبھی عید پر دعوت ہوئی ہے؟ ماشاء اللہ. ہمارے اہل سنت کے یہاں یوں تو بڑی دعوتیں ہوئی ہیں الحمدللہ. عید والے دن نارملی ہم بھی بزی ہوتے ہیں، تو ایسا آپ کو کچھ یاد پڑتا ہے؟ عید والے دن عید الاضحیٰ پہ جی 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 مجھے بھی جو ہے ایسے یاد وہ آ رہا ہے. حاضری نصیب ہوئی ہے، ہاں تو وہ تقریباً بہت ساروں کو ہوئی ہے. تو جی. میں بھی ایک مرتبہ بہت پہلے عید الاضحیٰ کے دن حاضر ہوا تھا. مجھے بھی ایسی کچھ یاد آ رہا ہے کہ کچھ باربیکیو وغیرہ یا کوئی ایسی جی چیز. ناشتہ جو صبح ناشتہ تو ہاں، وہ کبھی کبھی تو یہاں بھی آ جاتا ہے ناشتہ اسٹوڈیو میں بھی. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام غلام مصطفیٰ طارق ہے، میں تانلے والے سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی آپ کو میری طرف سے عید مبارک ہو. خیر مبارک ہو ماشاء اللہ. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا آج آپ سے یہ سوال ہے کہ آج آپ کو صبح بابا جان سے کتنی عیدی ملی ہے؟ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ لوگ. دیکھیں بزرگوں سے تو کہتے ہیں کوئی تنکا مل جائے تو وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، تو اس میں اماؤنٹ نہیں دیکھی جاتی، وہ ایک یادگار ہوتی ہے. ویسے امیر علیہ سنت 100 روپے کے نوٹ تقسیم فرما رہے تھے، تو میں نے الحمدللہ 2 لے لی ہیں اللہ کی رحمت سے. اور اس 2 کے بعد اب گھر میں جو ہے وہ کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے کہ بھائی یہ 2 کس کس کو ملیں گے، تو ابھی اس میں مذاکرات جاری ہیں. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام کا فاطمہ طیہ ہے، میں تاننے والا سے بات کر رہی ہوں. عبدالحبیب بھائی انکل آپ کو میری طرف سے عید مبارک ہو. خیر مبارک ماشاءاللہ. بڑی پیاری چھوٹی سی منی لگ رہی ہیں ماشاءاللہ. مفتی صاحب اب یہ ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں، پہلے تو تھوڑا کلچرل کا بھی بڑا ڈفرنس ہے مہمان نوازی میں. کئی بہت جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ٹریول بہت رہتا ہے، کچھ لوگ تو دیوانہ وار خدمت کرتے ہیں. یعنی میں حیران ہو جاتا ہوں کبھی کبھی ان کو دیکھ کے کہ ان کا خون بڑھ جاتا ہے، ان کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. اور وہی آپ والی بات ہے کہ شاید شرن تو ان پر واجب نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً نہیں ہے، لیکن وہ اس کو واجب ہی سمجھتے ہیں. یعنی وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے علاقے میں آئے یا ہمارے گھر آئے تو کھائے بغیر جائیں گے یا کچھ چائے پیے بغیر جائیں گے. یا بعض جگہ تو اتنی مہمان نوازی ہوتی ہے کہ اگر مہمان قبول نہ کرے تو کہتے ہیں آپ کی ویسے ہی ترکیب کر دیں گے. مطلب خاص طور پہ ہماری کچھ قوموں میں تو ماشاءاللہ میرا خیال ہے پورے پاکستان کی اگر میں بات کروں تو انٹیریئر بالخصوص، اچھا اس میں شہر اور انٹیریئر کا بڑا فرق ہو گیا ہے. یعنی پنجاب کے لوگ، سندھ کے لوگ، بلوچی لوگ سارے مہمان نواز ہیں، لیکن اس میں بھی میرا خیال ہے اب ڈفرینشیٹ یہ ہو گیا کہ جو بڑے شہر ہیں اور خاص طور پہ اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں، باپ رے باپ وہ تو اچھا پھر گاؤں میں تو اب بھی وہ کلچر میں نے دیکھا کہ جس کو نہیں بھی جانتے، یعنی ہم سفر پہ ہی جا رہے ہیں اور اگر کہیں رک گئے تو لوگ وہاں بھی خدمت کرنا، اچھا دور سے آئیں، کراچی سے آئیں، فلاں جگہ سے آئیں، لوگ بڑا پیار سے کھانا کھلاتے ہیں یا محنت مطلب پیار دیتے ہیں. تو یہ کلچرل ڈفرینس کیوں ہے؟ دیکھیے کلچرل ڈفرینس تو یوں کہہ لیں کہ شاید ایک مٹی کا بھی اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا حالات کا بھی اثر ہوتا ہے، تیسرا آباء و اجداد سے کیا ریت اور رسم چلتی آ رہی ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اور بعض علاقے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. جیسے اہل عرب جو نا، اہل عرب ان میں بے شمار خرابیاں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے، لیکن اس کے باوجود اہل عرب مہمان نوازی میں دنیا میں نمبر 1 شمار کیا. واہ 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 واہ. یعنی ان کے لیے مہمان نوازی یوں کہہ لے کہ سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑا کمال ہوا کرتا تھا کہ وہ مہمان کو کھلائیں، مہمان کی عزت کریں. بلکہ ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، اور کئی سردار ایسے ہوتے تھے کہ 24 گھنٹے جن کے گھر سے دھواں نکلتا تھا. اچھا. اور اسے باقاعدہ اشعار میں بیان کیا جاتا تھا، عربی اشعار میں، کہ فلاں ایسا ہے کہ اس کے گھر کی آگ آج تک نہیں بجھی. مراد یہ کہ ہر وقت چولہا جو ہے وہ جلتا رہتا ہے، کھانا پکتا رہتا ہے، مہمان نوازی ہوتی رہتی ہے. تو یہ کئی سرداروں کے حوالے سے یہ تھا. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اجداد، آباء و اجداد تھے، جیسے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو انہیں اعلیٰ درجے کے عرب کے مہمان نوازوں میں شمار کیا جاتا ہے. حضرت ہاشم جو ہے ان کی مہمان نوازی اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب کی مہمان نوازی یہ بڑی معروف تھی اہل عرب کے اندر. تو یوں اہل عرب کے اندر یہ بڑی ایک معروف چیز تھی. اچھا جیسے آپ نے ویسے کہا کہ ہمارے پاکستان میں بھی جیسے تو واقعتاً ایسا ہے کہ یہاں یعنی جیسے مثال کے طور پر بلوچستان کا اور اس کا انٹیریئر سندھ کا تو مجھے علم ہے, بقیہ جگہ میرا جانا نہیں ہوا تو اس لیے میں کہہ نہیں سکتا کہ انہوں نے مہمانوں کے لیے گھر ہی جدا بنایا. ایسا یہ اوتاق کے نام سے. مہمان خانہ. تو ایک مرتبہ سن 2006 کی بات ہے, کوئٹہ میں اجتماع تھا بلوچستان سطح کا, تو اس میں ہم گئے تو وہاں وہ جو صاحب تھے, سردار تھے یا کیا تھے, تو انہوں نے ہمیں جس جگہ ٹھہرایا وہ ایک بہترین قسم کی حویلی اور بنگلہ نما تھا. تو اب ہم دیکھیں کہ یار یہاں رہائش کس کی ہے, کہ رہائش نہیں, یہ مہمانوں کے لیے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی, اور بالکل ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ مہمانوں کے لیے کوئی اتنا بڑا گھر بنا کے خالی چھوڑا ہوا ہے. اس کے اندر ملازمین الگ ہوتے ہیں جو مہمانوں کو کھانا کھلائیں گے. اچھا اسی طرح یہ اس میں انٹیریئر سندھ میں ایک مرتبہ میں وہاں گیا, وہ جو حضرت سید راشد رود دھنی رحمۃ اللہ علیہ پیر پگارا سلسلہ کے جو بڑے بزرگ ہیں نا, ان کے مزار شریف پہ, تو وہاں گیا تو یہاں کسی نے ہمارے جاننے والے نے وہاں پر فون کر دیا کہ یار ہمارے مفتی صاحب آ رہے ہیں تو آپ نے نا ان کا ذرا خیال کرنا ہے. تو اب ہم پہنچے تو وہاں پر قریب ہی تھا, مزار شریف سے تھوڑے ہی فاصلے پہ تھا, اتنی شاندار حویلی اور کھانے کا ایسا اہتمام, یعنی ہم تو اجنبی لوگ تھے نا بالکل, اور وہ بھی کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے کہ مذہبی کی وجہ سے وہ بولے یار مفتی صاحب آیا تو چلو اہتمام کریں, لیکن ہم کھانے کی ڈشیں دیکھ کے حیران کہ یار اتنا اہتمام ہمارے لیے. تو یہ کیا پہلے کا رکھا ہوا تھا؟ نہیں پہلے کا نہیں, یہ آپ کے آنے کی خبر ملی ہے تو بنانا شروع کیا یہ, تو اتنا اہتمام تھا. ابھی چند دن پہلے وہ ہمارے عادل بھائی وہاں پشاور کے کسی اسلامی بھائی کو لے کے آئے ہوئے تھے, تو اب وہ کہیں کہ یار ان کے گھر پہ آپ جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ مہمان نوازی کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. یعنی وہ پشاور میں ان کا گھر ہے, مہمان نوازی ایسی کرتے ہیں کہ کمال ہے, اور شوق سے کرتے ہیں. یہ کمال ہوتا ہے کہ ان کے چہرے سے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ انجوائے کر رہے ہیں ہمیں کھلا کر. وہ یعنی آ کے رکھ رہے, یہ رکھ تو وہ رکھ تو یوں. وہ آپ نے ابھی جیسے بات کی نا وہ مہمان نوازی کے خوشگوار اور دردناک دونوں واقعات, تو مجھے خوشگوار کا یاد ہے, میں یو کے میں گیا تو یو کے میں برمنگھم کے قریب ایک دوسرا کوئی چھوٹا شہر ہے یا برمنگھم کا کوئی آؤٹ سائڈ ایریا ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ وفا آپ کی دعوت کرنی ہے. تو اچھا میرا دل نہ کرے, میں نے کہا یار کوئی اتنے وہ نہیں ہے نا, ویل آف آدمی نہیں ہے, تو کیا ان پہ بوجھ ڈالنا ہے. انہوں کا اصرار انہوں نے بہت کیا تو میں چلا گیا. اب جب میں گیا تو میں اکلوتا مہمان تھا, میرے ساتھ صرف وہ جو مجھے پہنچانے والے تھے نا وہ ہوں گے, لیکن ان کے جو کھانا تھا نا, آپ لٹرلی آپ یقین کریں کہ اس کونے سے لے کے نا اس کونے تک کھانوں کی لائنیں لگی ہوئی. اللہ اکبر. اچھا میں کھانے کا دیکھو اتنا کھانا, میں نے کہا یہ کیا, کہہ رہے آپ کی دعوت ہے. تو میں نے زندگی میں شاید اتنے کھانے ایک دسترخوان پہ نہیں دیکھے ہوں گے جتنا انہوں نے اہتمام کیا ہوا. تو میں نے کہا یار یہ اتنے کریں گے کیا, کہ آپ کا بچہ ہوا کھاتے رہیں گے ہم. یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے لوگوں کا, ایک انداز کہ ہم بچہ ہوا کھاتے رہیں گے, کیونکہ گھر میں فریج ہے, اوون ہے, اور اس کو جو ہے دوبارہ ری فروسٹ کیا جا سکتا ہے, گرم کر کے اسی طرح کا کھایا جا سکتا ہے. تو ٹھیک ہے مہمان کے آپ اتنے بنا دیں, بعد میں کھاتے رہے آرام سے. اچھا کئی لوگوں نے گھر میں فریجیں ہی دو رکھی ہوتی ہیں, کیونکہ ایک فریج میں تو نارمل گھر کا چل رہا ہوتا ہے, ایک ہوتی ہے کہ مہمان کے لیے اہتمام کیا ہوتا ہے, مہمان آتا ہے تو سارے چیزیں رکھ دیتے ہیں, مہمان جاتا ہے تو دوبارہ ساری فریج میں ہے اور وہ چلتی رہتی, خراب بھی نہیں ہوتی. تو سب یہ جیسے یہ مثالیں آپ کے ساتھ بھی ہوں گی اور ہم سب کے ساتھ بھی ہوں گی, لیکن میں یہاں ایک ان کی بھی نمائندگی کروں گا اور اس کے بھی ایکسپیرینس آپ کو بھی ہوں گے, اور مجھے بھی بے شمار ایکسپیرینس ہے کہ بے شک ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, غریب ہوتے ہیں, اور وہ اتنے زیادہ اچھے کھانے نہیں دے سکتے, لیکن وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اور جس پیار سے وہ دعوت کرتے ہیں, جس پیار سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں کہ بعض اوقات تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار کمال ہے نا. تو اس کے بارے میں بھی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک جملہ ہے, اور وہ جملہ نا محض ایک جملہ نہیں, وہ حقیقت ہے کہ کھانے سے زیادہ کھانے میں خلوص کی خوشبو ہوتی ہے. واہ واہ واہ, بالکل 100% ایسا ہی. جو لوگ اہتمام کرتے ہیں نا, خواہ وہ امیر ہیں یا وہ غریب ہیں, انہوں نے کس خلوص سے اہتمام کیا ہوتا ہے یہ ان کے انداز اور طریقے سے پتہ چل جاتا ہے. اور وہ خلوص کی خوشبو جو ہے نا, وہ اس کھانے کی لذت, ذائقے اور اس سے انجوائمنٹ میں اضافہ کر دیتی ہے. یعنی ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کسی نے اہتمام بہت سارا کیا ہوا
لیکن اس کے زیادہ اہتمام کے باوجود ایسا ہی کوئی 100% ایک ایسی ایک انکمفرٹ، ایک ڈسکمفرٹ فیل بندہ کر رہا ہوتا ہے کہ جو جان وہ چھڑا رہا وہ ہے. نہیں کر پا رہا ہوتا. ہاں ایسا ہی ہے. اور کسی جگہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے سنگل ڈش بنائی ہے لیکن وہ ایسی وائبز ہوتی ہیں اس کی 100% کہ آدمی اسی کی وجہ سے اتنا خوش ہو کے کھا رہا ہوتا ہے. اور یہ جو وائبز کا ہوتا ہے نا کہ انسان کے وجود سے کچھ ایسے یعنی کہ انرجیز نکلتی ہیں کہ جو سامنے والے پہ اثر انداز ہوتی ہیں. 100%. ہم کسی سے مسکرا کے ملے، مسکراہٹ اگر اندر سے نکلی ہوئی ہے نا واہ واہ تو اس کا اثر سامنے والے پہ کچھ اور ہوگا. بیوٹیفل. اور اگر مسکراہٹ جو ہے وہ ہے یعنی کاسمیٹک ٹائپ کی، تو اب کاسمیٹک ٹائپ کی جو مسکراہٹ ہوگی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کی فیلنگ ہی نہیں آئے گی. صحیح. تو یہ تو انسان کی وجود کی وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں ہر کوئی سمجھتا ہے، فیل کرتا ہے. تو مہمان نوازی کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ میزبان کتنا دل سے کر رہا ہے. بالکل ایسے. اور ایسی مثالیں ہیں کہ بعض اوقات گھر چھوٹا سا ہوتا ہے اور وہ جس خلوص سے کھلا رہے ہوتے ہیں اتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات شرمندگی بھی ہو رہی ہوتی ہے. ایسا بھی ہوا کہ کسی کے مہمان بنے اور بعد میں پتہ چلا کہ ہمیں مہمان بنانے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا سیکریفائز کیا. اس وقت وہ بتاتے بھی نہیں ہیں لیکن وہ ہماری وجہ سے انہوں نے جو سیکریفائز کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھر کے افراد کہیں اور جا کے رہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کمرہ نہیں، اچھا پتہ نہیں تھا ورنہ بندہ جاتے ہی نہ، لیکن اور اس کے باوجود جو ان کی خوشی کا عالم ہوتا ہے. دیٹس گریٹ. اسد بھائی آپ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اور جنوبی پنجاب سے بیسیکلی آپ کا تعلق ہے، تو یہ سرائکی بھائی بھی بڑے کمال کے، ان کی بھی مہمان نوازی ہم نے دیکھی اور واقعی ہمارے وطن میں تو نو ڈاؤٹ. اور مفتی صاحب ہاں وہ بات میری رہ گئی جو آپ نے شروع کی تھی کہ عرب کے لوگ آج بھی مہمان نوازی میں جو واقعی اللہ اکبر جو ان کا اسٹائل ہے، اور خاص طور پہ جب ہم مسجد نبوی شریف میں افطار کریں، نبوی کی آپ دیکھ لیں نا، اللہ اکبر منتیں کر کے جس طرح وہ دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں. اگر یہ مہمان نوازی وقتی سی ہوتی نا تو اس میں ایسا وارم ویلکم جو ہے نا وہ نظر نہ آتا. منتیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی میزبان منتیں کر رہا ہے مہمان کی کہ آپ آئیں. وہ بچے لٹک جاتے ہیں، بچے ہاتھوں سے بالوں کے ساتھ لٹک جاتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. چلیں جناب جی اسد بھائی کیا کہیں گے مہمان نوازی کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ شاید چاروں صوبوں میں ہی ہمارا جو خاص طور پر انٹیریئر کا علاقہ ہوتا ہے یا دیہات ہوتا ہے تو اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، ایک اپنی بیوٹی ہے. کے پی میں جانا تو زیادہ نہیں ہوا لیکن بقیہ تو تینوں صوبوں میں ہی جانا ہوا اور بڑی خوشگوار یادیں ہیں. لیکن اس کمپیریزن میں ایک دفعہ ہم کہیں پر بیٹھے تھے تو یہی گفتگو شروع ہوئی کہ یار دیہات کے لوگ جو ہے وہ زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں. اچھا ہم 3-4 تھے، وہ شہر میں رہنے والے تھے، تو آپس میں ہم یہ کلام کر رہے تھے کہ یار شہر میں جو ہے نا وہ کچھ کمی دیکھی جاتی ہے. اچھا لیکن اس میں کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی جو تھوڑی ٹوسٹ میں وجہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں. ہاں تو اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ اگر آپ یا ہم سارے دیہات میں ہوتے تو ہمارا وقت دینے کا انداز کیسا ہوتا، ہمارا براٹ اپ ہی وہ ہوتا. اور دوسرا جو شہروں میں پیدا ہوئے اور شہروں میں ہی بڑے ہوئے تو ان کا براٹ اپ ہی وہ ہے. اور پھر ڈفرینس بھی ہے کہ مجھے ایک بہت بچپن کی ہلکی سی یاد ہے، ہو سکتا ہے اور ان کا بھی ایکسپیرینس ہو. ایک وقت تھا شادی کی تاریخ رکھنا یہ 2 دن کا کام ہوتا تھا. اچھا صرف تاریخ رکھنا؟ صرف تاریخ رکھنا ہے. تو مختلف قوموں میں اس کے مختلف جو ہے وہ نام جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اب وہ کیا ہے کہ خاندان کے 2-3 جو بڑے ہیں وہ کسی جگہ پہ جمع ہوں گے، جائیں گے. تو مجھے ہلکی سی یاد ہے، بہت بچپن کی بات ہوگی، تو مجھے بھی کسی اپنے سینئر جو فیملی ممبر ہوتے ہیں ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. ہم تو شہر میں رہتے تھے لیکن دیہات میں جانا ہوتا تھا، رشتہ دار وغیرہ تھے. تو عبدالحبیب بھائی یقین کرے میں گیا اور میں نے کہا چلو 1-2 گھنٹے کے اندر ہم واپس آ جائیں گے. ابھی جی وہ جمع ہوئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، ابھی کھانا کھایا ہے، ابھی بات شروع کرتے ہیں، ابھی بات شروع نہیں ہوئی، ادھر ادھر کی گپیں لگ رہی ہیں جو بھی ہے. اچھا اب وہ سب نا اپنے اپنے واقعات سنا رہے ہیں، جیسے کہ ٹائم مینجمنٹ دیکھ رہے ہوں جی. اب جیسے فار ایگزامپل ایک ہے تو اس نے کہا ہم لوگ شہر والا آدمی گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کو گھڑی کی پرواہ نہیں ہوتی. اچھا اب وہ اپنی سٹوری سنا رہے ہیں، میں فلاں کی تاریخ رکھنے گیا تھا تو یہ ہوا تھا تو فلاں رشتہ دار ناراض. اس نے پوری کہانیاں سنائیں. اچھا میں نے کہا یار ابھی یہ ٹاپک شروع ہوتا ہے، پھر دوسرا شروع ہوا، اب وہ لگا ہوا ہے. اب یقین کرے رات ہو گئی اور تاریخ طے نہیں ہوئی. اچھا میں اکیلا تھا اور ساتھ کوئی بچے بھی نہیں تھے، جیسے بندہ انجوائے کرتا ہے. میں اتنا بور ہوا، وہ باتیں ختم ہوئی، سو گئے رات کو.
तारीख तय नहीं हुई। अच्छा, अगले दिन होगी। अब अगले दिन फिर सुबह उठे, फिर नाश्ता किया, फिर गप्पे पहले लगाई। नाश्ता करें, बाद में कर बाद लेंगे। में। पहले तो नाश्ता करें शहर अब वालों मैं से। जब आया ना तो अच्छा, अब वालिद साहब को मैंने आके शेयर किया कि वो ऐसा हुआ है और ये क्या था, तो वालिद साहब बहुत मुस्कराए, कहने लगे आपको मैंने भेजा इसीलिए था कि आपको एक्सपीरियंस। बोले ये देहात के लोगों का कल्चर है, वो ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे भी मदनी मशवरा शुरू हुआ टाइम इन टाइम पे और के खत्म। साथ, ऐसा नहीं है। तो उसमें जो 3 लोगों की मैं बात कर रहा था, उसने कहा कि देखें टाइम का डिफरेंस है, चीज़ों का डिफरेंस है। अभी हमारे एक करीबी दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया, वहीं कराची में रहते हैं, तो वो केपी में कहीं पर गए और किसी से उनकी दोस्ती हो गई थी, तो फैमिली के साथ चले गए और वहाँ पर 2-3 दिन इन्होंने उनकी मेहमान नवाजी इंजॉय की, बहुत अच्छा लगा, दोस्ती जैसे हो गई। तो उनको भी उन्होंने दावत दे दी कि अगर आप कराची आएँ तो आइएगा। हाँ। अच्छा, अब वो 2-3 महीने के बाद उनका फ़ोन आया कि भाई वो हम आ रहे हैं और 15 दिन के लिए आ रहे हैं शाबाश। और विद फैमिली आ रहे कराची हैं। वालों के पास तो अच्छा, कमरा ही नहीं होता एक्स्ट्रा। अब मेरी बात हर वो शहर वाला हाँ। कि जिसका घर एक लिमिटेड है, उसकी अपनी मसरूफियत है, टाइम बाउंड जो ज़िंदगी गुजारता है, अब वो कहे कि यार मैं इतना परेशान हुआ कि अब मैं इनको मना तो नहीं कर सकता, ज़ाहिर उन्होंने मेरी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की थी। अब वो आ गए, अब उनको कराची भी घूमना है, फिर हैदराबाद भी जाना है, चूड़ियाँ खरीदनी है, अच्छा। तो थोड़ा बहुत समुंदर भी देखना है, ये भी। अच्छा, अब वो इतने परेशान कि उन्होंने फिर पता नहीं किस तरह से जो है ना उसको मैनेज किया। जी। अच्छा, आउटसोर्स भी करना सके तो फिर करें क्या और मना कैसे करें, ये मुझे मेरा टॉपिक था और ये आपने बिल्कुल सही मसला उठाया। शायद ये गांव वालों को समझना चाहिए, हम शर्मिंदा भी होते हैं शहर वाले कि मैंने ये, जैसे आपने कहा उनकी औताक बनी हुई है साहब, हमारे घर में तो एक्स्ट्रा बिस्तर नहीं होते। मैंने देखा उनके पास रजाइयाँ कितनी सारी होती है, किसी के घर जाए ना तो भाई उनके पास इतनी रजाइयाँ भी निकल आती हैं, वो मेहमानों के लिए रखी उन्होंने अलग ही रखी होती है। हमारे यहाँ तो अगर शहर में कोई आ जाए तो शायद किसी घर वाले की रजाई देनी पड़े, क्योंकि एक्स्ट्रा रजाई रखने का भी नॉर्मली जगह घरों में नहीं होती। असल में हम ना दो जरा वो एक्सट्रीम पे बेसिकली बात कर रहे हैं जी। यानी एक तरफ डायरेक्ट कराची वालों को ले रहे हैं जी, एक तरफ बिल्कुल सादा जिंदगी वालों को ले रहे हैं। जी। उनके पास बहुत टाइम, इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जो ज्यादातर तबका है ना वो मिडिल क्लास है, अच्छा ही कि जिनके पास दरमियाना पैसा भी है, दरमियाना वक्त भी है। हाँ, वो दे देते हैं। ज्यादातर जरा उनके एतबार से होता है ये। इसमें तो इतनी शर्मिंदगी भी होती है मुफ्ती साहब, हम किसी जगह गए, जैसे असद भाई कह रहे हैं ना कि वो बेचारा काम काज भी छोड़ देता है, यानी अगर हम 3 दिन गए जी, तो वो जी, 3 जी। दिन उसने कुछ नहीं करना, लेकिन अगर वो हमारे पास आ जाए तो कहाँ से इतना टाइम वो। अच्छा, उसको कैसे मैनेज करे, कोई इसका फार्मूला देना। शर्मिंदा शर्मिंदा हम शहर वाले हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है जेनजी के। ये जेनजी जिसे कहते हैं ना, जनरेशन जी। जी, जनरेशन जी उसे कहते हैं कि जो पैदा ही मोबाइल में हुई है। सही है। यानी पैदा होने के बाद होश संभालते साथ ही ना वो चुप, बच्चा वो रोना भी चुप करता है ना, तो वो किसी जिक्र तस्बीह और लोरी से नहीं, मोबाइल से चुप करता है वो। सही है। ठीक है ना, तो ये है जनरेशन जी। सही है। जनरेशन जी के जो बहुत बड़े इश्यूज हैं, उसमें से एक इशू वक्त का ना होना है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो जनरेशन जी है, जेन जी जो है, ये महज शहरों में नहीं है, अब ये हर तरफ फैल चुकी है। ठीक है। और ये इतनी तेजी के साथ इसने पेनिट्रेट किया है कि अब वो गांव देहात और शहर का जो फर्क है ना, वो भी बड़ी तेजी से सिमटता जा रहा है। और अब वहां पर भी जो है ऐसा ही ना, है, जो बिजी है वो बिजी है। यानी मिसाल के तौर पे जिसको मोबाइल की लत है, तो क्या अगर वो किसी गांव में रहता है तो फिर वहां उसको नहीं है कि हर वक्त, ऐसा ही है। हर वक्त वही, तो अब उसका भी टाइम जो है ना वो कम हो गया। पहले होता था कि टाइम था, मसरफ कोई नहीं था। तो मेहमान की बड़ी अब क्या है, अब टाइम जितना मर्जी हो, मसरफ जिंदाबाद। ये तो चले जेन जी की आपने बात की ना, जैसे आप हैं, मिसाल देता हूँ, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कारोबारी लोग भी हैं, जॉब वाले लोग भी हैं और दीनी लोग भी हैं, जो वाकई बिजी हैं, जिनकी लाइफ अपने घर पे ही कम गुजरती है। यानी अपने घर पे भी वो कभी कभी मेहमान की तरह कुछ लोग जा रहे होते हैं, थोड़ी देर के लिए जाते हैं फिर काम। तो ऐसे लोग जो मोबाइल में नहीं लगे हुए, किसी काम में लगे हुए, तो वो उस तरह तो ट्रीट नहीं कर सकते ना मेहमान को, तो उस पर फिर कैसे मैनेज करना चाहिए और मेहमान को क्या सोचना चाहिए ऐसे लोगों के बारे में? देखिए, दो चीजें होती, एक होती है इंसान के खूनी रिश्ते, ठीक है, किसी के सगे बहन भाई उसके पास आते हैं, यहाँ पर उनको वक्त देना शरई, अखलाकी, फितरी, माशाल्लाह, हर एतबार से तकाजा बनता है। ठीक है। और वहाँ बंदा बड़ी खुशी के साथ दे भी देता है वक्त। ठीक है। ठीक है, तो लिहाजा ये जो खूनी रिश्ते होते हैं ना, इनका मामला जुदा हो जाता है। ठीक है। और जो महज ताल्लुकात वाले होते हैं, तो उनके ताल्लुक के दर्जे के मुताबिक उनके साथ सुलूक किया जाता है। मेहमान नवाजी सिर्फ एक ही सूरत नहीं है। मेहमान नवाजी का दारो मदार है अक्रिमुन्नासा मनाजिलहुम, ब्यूटीफुल, लोगों से उनके मकामो मर्तबे के मुताबिक बर्ताव करो।
اب کیا ہے کہ لوگوں سے مقام و مرتبے کے مطابق جو برتاؤ کرنا ہے، اس کا دار و مدار اس بندے کی اہمیت اور اس کے ساتھ آپ کے تعلق، ان دو چیزوں کے اوپر ہے۔ ایک بندے کی اہمیت بہت ہے، میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، تو میں اس کو اس طرح خوش دلی کے ساتھ ویلکم نہیں کر سکتا۔ ایک بندے کی اہمیت دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا تعلق بڑا گہرا ہے، صحیح بات ہے، تو میں اس کے مطابق اسے ٹریٹ کروں گا۔ ایک بندے کی اہمیت بھی ہے اور اس سے میرا تعلق بھی ہے، تو میں اس کے مطابق کروں گا۔ اب ہوتا یہ ہے جو آپ نے پرابلم بیان کیا، مثال کے طور پہ آپ کی اپنی ذات کو لے لیں، آپ ایک شخصیت ہیں، آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کے مرتبے کے مطابق بیہیو کرتا ہے، تو یہ بنتا ہے کہ وہ آپ کی خدمات، آپ کی صلاحیت، آپ کی بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق کرتا ہے۔ لیکن جب وہی بندہ آپ کے پاس آتا ہے اللہ اکبر، تو لازمی بات ہے اس کا تو وہ مقام نہیں ہے، تو اس کو اس کے مقام کے اعتبار سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ بادشاہ اور یعنی کہ اب جدا گانا مثال دے رہا ہوں میں کہ بادشاہ اور ایک عام شہری جو ہے، اگر آپس میں ان کا کوئی کوآرڈینیشن ہوتا ہے تو کانٹریکشن ہوتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ بادشاہ بھی سارے کام چھوڑ کے اس کے لیے فارغ ہو جائے گا، اور یہ جو ہے جیسے یہ اس کے لیے فارغ ہو گیا تھا، تو لوگوں کے مقام و مرتبے حسب مرتبہ ہزاروں چیزوں کا فرق ہوتا ہے، اور اس میزبان کو بھی اور سمجھنا اس چاہیے کو سمجھنا کہ بھئی چاہیے۔ میں جا رہا ہوں جس کے پاس وہ اتنا مصروف آدمی ہے کہ وہ والا ٹریٹمنٹ وہ مجھے نہیں دے سکے گا جو میرے گھر پر آنے پر میں نے کیا تھا، یہ بھی سمجھ ہونی ضروری ہے نا۔ یہ بھی ہے، ہم جو نا وہ تھوڑا سا یوں کہہ لیں جیسے وہ ہوتا ہے نا 100% اعتدال، بیلنس، یہ چونکہ ہماری زندگی کے کسی بھی پہلو میں نہیں ہوتا، تو لہٰذا اب مہمان نوازی ہے یا یا میزبان بننا یا مہمان بننا، ہم اس کے اندر بھی تھوڑا سا نا کراس دا لمٹ چل رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی اور دوسرے سے توقعات ذرا زیادہ ہی کراس دا لمٹ ہوتی ایسے ہی ہیں، ہے۔ حالانکہ اس کی پاسبلٹی نہیں ہوتی کہ دوسرا اس طریقے سے کر سکے۔ ایک عام آدمی کے پاس ایک شخصیت جو ہے وہ ایک مرتبہ آئی ہے، بھئی شخصیت کے پاس تو 1000 آدمی آ رہے ہیں، صحیح ہے، تو وہ سب کے ساتھ کیسے جو ہے وہ معاملہ کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، ہم لوگوں سے ملاقات مصافحہ بھی کرتے ہیں، تو کیا عام لوگوں کی حالت اور ہماری حالت ایک جیسی ہوتی ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھ کے نکلتا ہے، اس کو کوئی سلام ہی نہیں کرتا، وہ کسی سے سلام لے کوئی اس سے سلام لے تو فابہ، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، قابحہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن شخصیت جو ہے وہ سلام جو ہے نا وہ نماز میں پڑھ اتنا کے ٹائم نہیں نکلے، لگتا، نماز اس نے پڑھی ہے 8 منٹ کی، ٹھیک ہے، اور ملاقاتی ہیں 1000۔ 1000 ملاقات کا مطلب ہے کہ مغرب بھی اس کو وہیں ہو جائے گی، پھر مغرب کے بعد نئے نمازی آ بھی اس کو جائیں وہیں گے، پر ہو نئے جائے نمازی آ گی، جائیں گے، تو لازمی بات ہے کہ اس کا ایک جینوئن ریزن ہے۔ تو ہم جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں یار میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا نا تو آپ میرے ساتھ ویسے ہی کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کی ایک زندگی کا ایک پورا ایک دائرہ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی موو کرتا ہے وہ اس کے ساتھ موو۔ سب کو سوچنا چاہیے۔ کچھ کالز لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ جو ہم نے سوال کرنا تھا، مفتی صاحب نے خوشگوار تجربہ تو بتا دیا ہے، تو اب کچھ دردناک تجربات اگر ہیں تو وہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں سیکھنا ہے۔ ایکچولی اس میں اصل مسئلہ یہ کہ ہم کسی میزبان کے ساتھ یا کسی مہمان کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ آئیے ذرا کال دیجیے گا۔ اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کوئی اگر گھر مہمان آ جائے تو کچھ کھانے کے بغیر چلا جائے تو اس پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے گا۔ سے محمد غلام محی الدین اتاری بات کر رہا ہوں۔ میری طرف سے عبدالحبیب اتاری صاحب کو اور تمام مفتیان کرام کو میری طرف سے عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں، اور میرا ان کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جو عید الفطر کا فطرانہ ہے، یہ کیا عید الفطر کی صبح تک غریب تک پہنچنا ضروری ہے یا بس جمع کروانا ضروری ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ ماشاءاللہ سے عید اسپیشل پروگرام بہت پیارا چل رہا ہے۔ عبدالحبیب بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے، آپ نے مفتی قاسم صاحب کے ساتھ مدنی شریف میں کتنی بار عید بنائی ہے؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ، ہم دونوں نے مل کر مدینہ شریف میں عید نہیں کی ہم نے، بقرہ عید تو کی ہے، وہ تو کہہ سکتے ہیں نا حج پہ کے موقع پہ، اچھا ہاں بقرہ عید تو کی ہے، عید الفطر نہیں ہوئی ہے۔ وہ تو ماشاءاللہ پھر ہم نے اس دن عید نہیں پڑی، 4 حج ایک ساتھ کیے ماشاءاللہ۔ میرے خیال ہمارے 4 حج ہیں ایک ساتھ۔ واہ واہ واہ، مفتی صاحب کے ساتھ الحمدللہ مجھے یہ دیکھیں کتنی بڑی سعادت مجھے ملی ہے۔ ہماری دوستی حج سے، ہاں مفتی صاحب سے میرا پہلا انٹریکشن جو ہے نا ہماری دوست، اور میں نے یہ دیکھا ہے مفتی صاحب حج کے مدینے کے سفر کے جو ساتھی ہوتے ہیں نا وہ کنٹینیو چلتے ہیں، جو پکے دوست بن جاتے ہیں نا، تو اللہ کرے آپ برکت میں بنیاد۔ ہاں شاید اس کی وجہ یہ ہے، میرا پہلا انٹروڈکشن ہی مفتی صاحب کے ساتھ سفر، اور وہ ہمارا پیدل حج تھا، تو اس میں تو ٹائم ہی ٹائم تھا نا، کوئی موبائل بھی شاید اس زمانے میں اتنا یوز نہیں ہوتا تھا، تو بس تھے اور مفتی صاحب تھے اور ان کی پیاری پیاری باتیں تھیں، اور وہ حج اس لیے بھی یاد ہے
میں نے کئی حج کیے ہوں گے اور کئی لوگوں نے حج کیے ہوں گے, میں نے زندگی میں اتنا ٹھنڈا حج نہیں دیکھا. سردی اس عروج پہ تھی کہ ہم نے مزدلفہ میں لکڑیاں جلائی تھیں اور کمبل ڈھونڈ رہے تھے, اور جو وہ ایک پوری داستان ہے کہ کیسے وہ ٹھنڈ والا حج ہوا تھا. تو بہرحال اللہ کرے. تو لکڑیاں ڈھونڈنا ہوگا. نہیں وہ ہم ڈھونڈے, اسلحے میں بہت سارے تھے, ہم نے نہیں ڈھونڈی, ہم تو بیٹھے تھے, انہوں نے بیچ میں جلا دیا. اچھا ہم نے اس کی پلاننگ یہ کی تھی, اس لیے مجھے یاد ہے کہ جو ٹھنڈا پانی مزدلفہ میں, اور ایک بار تو وضو کر لیا نا مغرب اور عشاء پڑھ کے, اور لائنیں لگی ہوئی تھی. تو میں نے عرض یہ کیا سب کو, دیکھو اب سونا کسی کو نہیں ہے, تاکہ ہم فجر کے وضو میں نا پھر لائن میں نہ لگنا پڑے, پھر ٹھنڈ لگے گی تو اب جاگے کیسے. تو ہم نے لکڑیاں جلائیں, سارے آس پاس اس کے ساتھ بیٹھ گئے, اور پھر ہم نے نعتی اشعار کا مقابلہ شروع کیا, پھر مدنی پھول مفتی صاحب سے لیتے رہے. تو اس طرح میں تو اتنی ہوتی ہے کہ اس کے باوجود بھی جھونکے آ رہے ہوں گے. ہاں نہیں الحمدللہ اللہ کا کرم رہا اور ہو گیا معاملہ الحمدللہ. جی اچھا سوال یہ تھا کہ مہمان کھائے بغیر چلا جائے, چلے ذرا آپ بتائیں کیا کریں گے اس کے لیے, کوئی شرعن حکم ہے اس کے لیے, کوئی کفارہ؟ کس وجہ سے چلا گیا کہ کھلایا ہی نہیں ہے, یا اتنا انتظار ہی کرتا رہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میرا آگے بھی کہیں جانا ہے. اور دیکھیں اگر میزبان کی طرف سے کوتاہی ہے تو یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اتنی دیر انتظار کرنا. بعض اوقات ایسا انتظار کرواتے رہتے ہیں یا دیگر چیزیں. مہمان ہی روزے دار ہے بھائی. لیکن اگر مہمان بغیر کھائے کے گیا تو شرن کوئی کفارہ شرن یوں اس طرح کوئی حرج والی بات نہیں ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے بعض اوقات کچھ علاقوں کا ہی مشہور ہوتا ہے نا کہ اتنی دیر بیٹھے تھے, جب جانے لگے نہیں چائے منگواتے ہیں, نہیں پانی منگواتے ہیں, چائے منگواتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے روکنے کا کہ تھوڑا وہ جو چیز آنے والی ہے اس میں ٹائم لگ رہا ہے نا, تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے ٹائم گین کرتے ہیں. یہ تو مجھے بڑے تجربات. یہ ویسے نہیں کرنا چاہیے, کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں یہ, لیکن وہ یہ ہے کہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں. بات یعنی سامنے والا بندہ اس قدر بزی ہے, اس قدر بزی ہے, وہ سوچ کے ہے کہ 30 منٹ 1 گھنٹے کی سلاٹ ہے میرے پاس. اس کو کسی نہ کسی وجہ سے یوں روکیں گے نا, وہ اتنا پرابلم ہو جائے گا اس کے لیے. بعض اوقات لوگ گاڑی کی وجہ سے ایسے کرتے. میں ایک مرتبہ ایک شادی پہ جا رہا تھا, یعنی کہ شادی میں بیان تھا میرا اس میں, تو اب میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جب بیان شروع ہونا ہے نا, آپ وہ ٹائم دیکھ لیں, میرے گھر سے فاصلہ دیکھ لیں, اس کے مطابق آپ مجھے لے کے جائیے گا. کیونکہ شادیوں کا ٹائم آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ وقت پہ ذرا مشکل ہی ہوتا ہے. تو اب ایک صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا جی بالکل آپ پہنچے گا اور بیان ہے. اب وہ مجھے لے کے چلے, تو اب آگے وہ ابھی ماحول تھا ہی نہیں بیان کا, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ وہاں کے کسی صاحب نے فون کیا گاڑی والے کو, تو گاڑی والے نے اپنے بچے کو بول دیا کہ بیٹا فون سننا ذرا. تو اس نے فون سنا, اس نے فون سن کے نا, اب میں آگے بیٹھا اور یہ ڈرائیور کھل گئی بات. اس نے کہا بابا وہ انکل کہہ رہے کہ مفتی صاحب کو جتنا لیٹ ہو سکتا نا کر لے. آگے ابھی وہ مفتی صاحب کے سامنے ہی بتا دیا. اچھا اب میں اس کو دیکھوں, میرے سامنے اس نے بول دیا, تو پھر وہ گاڑی آہستہ چلانا رہی ہے رہائشی والی جگہ. اچھا حالانکہ اس سے اچھا ہوتا ہے میں وہاں لے جا کے بٹھا دیں. ہاں کچھ لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ ہمیں جو نا ٹریفک میں پھنسا کے اور یہ کرا کے وہ وقت برباد کرے اور خون بھی جلائے, اس سے اچھا وہاں بٹھا دیں, وہاں جا کے آرام سے بیٹھ جائیں, 10 منٹ بعد وہاں کر لیں گے. روڑوں میں پھرنے کا ہمیں شوق نہیں ہے, تو ایسا ہو جاتا ہے. ایک اور کال تھی, یہ واقعے کی یادوں کا آپ نے کہا, خوشگوار ہی زیادہ ہوتی ہے لیکن بعض اوقات بڑا عجیب ہوتا ہے اور بندہ حیرت زدہ ہوتا ہے. ہم لوگ جامعۃ المدینہ میں تھے, تو قافلے میں کہیں جانا ہوا, علاقے کا نام میں قصدن نہیں لوں گا. تو قافلے میں یہ ترکیب ہوتی ہے کہ اپنے برتن اپنا سامان ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں پہ دشواری نہ ہو. تو ہم لوگ وہاں پہنچے تو ظہر کے آس پاس کا وقت ہوگا, تو سامان نکال کر 2 اسلامی بھائی وہ بنانے لگے کہ بھی ہم کھانا بناتے. تو ایک شخص وہاں سے گزرا, پہلا ہی دن تھا, جان پہچان تو تھی نہیں. تو اس نے کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کھانا بنا رہے ہیں. بولے نہیں یہ تو بہت بری بات ہے, آپ یہاں پر آئے ہیں, ہمارے مہمان ہیں, تو کھانا تو بس آپ اس کو پیک کریں. ہم نے نہیں ہم تو سامان لے کر آئے ہیں, ہماری تو یہ تربیت کا حصہ ہے, ہم پکائیں گے. اس نے کہا نہیں بڑی ضد کی, اور بس میں ابھی آیا. بس آپ کا کھانا, اب ہم نے جو ہے وہ برتن سمیٹ لیے رکھ لیے. اب بیٹھے ہم سفر کر کے گئے تھے 2-3 گھنٹے کا, اب بیٹھے 1 گھنٹہ ہو گیا, وہ آیا ہی نہیں. اچھا اس زمانے میں موبائل فون اتنے عام بھی نہیں تھے, نہ اس کا نمبر تھا, نہ ہم جانتے تھے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے وہ آیا ہی نہیں. اللہ, اور آپ نے پکایا بھی نہیں؟ ہم نے پکایا بھی نہیں. اب اس کے بعد پھر 2 اسلام بھائیوں کو بھیجا کہ ابھی تھوڑا شہر کی طرف جاؤ, وہاں سے پکا پکایا لے کر آؤ. تو آج تک یہ عقدہ نہیں کھلا کہ وہ تھا کون. نہیں نہ آیا نہ ملا, نہ وہ کسی اور نماز میں نظر آئے کہ بندہ پوچھ لے کہ میں پکا کے لے آتا ہوں. تو یہ بھی ہوا. آج تک ہم پھر سوچتے رہ گئے کہ یار پتہ نہیں کیا تھا اور کیا ہو جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں بعض اوقات نا وہ کلیئرٹی, جیسے وہ بھی آپ پہلے بات کر رہے تھے
کہ بھئی ہم سے توقع رکھنے والے کچھ اور رکھتے تو ہم کیا کریں. بہت مرتبہ نا جو درمیان کا ابہام ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک شرما شرمی والی کیفیت رہتی ہے. ہوئے ہوئے کیا موضوع لے آیا ٹھیک ہے نا؟ یہ ابہام جو ہے نا یہ بعض اوقات بھوکا ہی رکھ دیتا ہے. میں نے دبئی والوں کا جو ہے نا ایک جملہ سنا ہوا تھا. دبئی میں مشہور ہے نا کہ بھائی پہلا گاہک اور پہلی پارکنگ نہیں چھوڑنی ہے. کہ ہوتا کیا تھا دبئی میں نا لوگ ابھی بھی ہوگا وہاں پر پرابلم کہ گاڑی کی پارکنگ چھوڑی نا کہ یار یہ والی نہیں ذرا آگے دیکھتے کوئی اچھی مل جائے گی, تو واپس گھوم کے آئے تو وہ بھی گئی. اتنی تیزی سے پارکنگ فل ہو جاتی ہے. اور کسی دکاندار کا محاورہ ہوگا کہ پہلا گاہک آیا تمہیں ریٹ صحیح ملے دے دو, نہیں اور آئے گا تو وہ آتا ہی نہیں ہے. تو میں نے اس میں ایک چیز ایڈ کی ہے کہ پہلا کھانا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ تو میرے ساتھ اتنی بار ہو چکا اور اب بالکل میں پکا ہو گیا ہوں اس میں. اب ہوتا کیا کہ ایک ساتھ 3-4 جگہ جانا ہے, دعا کرنی ہے یا کہیں پروگرام ہے, تو کھانا کھانے بیٹھے, اچھا بعض اوقات کھانا بھی اپنی پسند کا ہے نا کہ یار چلو یہ ٹھیک ہے کھانا ہے, تو کان میں آ کے کہے گا ابھی بھائی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیے گا, بلکہ یہاں نہیں کھانا, اصل دعوت وہاں ہے, یہ تو انہوں نے انتظام کر لیا. اچھا ہم نے کہا چلو نہیں کھانا, بھوک بھی لگ رہی تھی نہیں کھائے, اگلی جگہ گئے وہ چائے بسکٹ رکھ دی. اب ہم کہہ تو نہیں سکتے کہ بھائی میں تو وہاں کھانا چھوڑ کے آیا ہوں, تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں اسلام بھائی کو, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ ابہام والی بات. تو اب میں نے سوچ لیا کہ بھائی اپنی پسند کا کھانا ہے اور آپ کو اچھا وہاں پہ چکھ لیجیے گا نا, اگلی جگہ آپ اپنا کام تو پورا کر لینا, ورنہ کئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس سے رہ جاتے. تو یہ ابہام والا معاملہ ضرور رہتا ہے ہمارے یہاں نا. میں ناظرین کو اس مدنی پھول کی برکت بتا دوں, آپ سب لکھ لیں اس کو, اور یہ عبدالحبیب بھائی کے اقوال زری میں سے ایک ہے. اب تو کئی لوگوں نے اچھا شروع کر دیا, اور اس کو آپ نوٹ فرما لیں. مفتی صاحب اور ہم ایک جگہ پر تھے, تو ایسے ہی 2-3 جگہ ہی جانا تھا. تو پہلی ہی جگہ پر جیسے آپ نے کہا کہ پسند کا مرغوب غذا کہہ لیں, وہ موجود تھی. تو ہم میں سے کسی نے کہا کہ, بلکہ مفتی صاحب کو کہا کہ مفتی صاحب آگے بھی جانا ہے. تو مفتی صاحب اس وقت ذوق میں تھے, کہنے لگے بھائی عبدالحبیب بھائی کا ایک فارمولہ ہے, اچھا یاد تھا وہ جو ہے نا سن لو آپ لوگ. پھر ہم نے 3-4 اسلام بھائی تھے تو ہم نے صحیح سے کھانا کھا لیا. آپ یقین کریں اگلی جگہ پر گئے تو وہی صورتحال تھی جو آپ کے ساتھ ہوئی. ایسا ہی میرے ساتھ تو کہ وہ شاید یہ 20 بار ہوئی, اس کے بعد میں ایسا پکا ہو گیا. اب تو اچھا اب تو کبھی کبھی جو نا اگلا پلیٹ لے لیتا ہے پیچھے اسلام نہیں, ابھی بھائی وہاں بہت اہتمام کیا انہوں نے. میں نے کہا بھائی پیٹ مجھے بھرنے دو, میں وہاں جا کے چکھ لوں گا اور تھوڑا بہت اچھا لگے گا تو کھا بھی لوں گا, ورنہ پتہ چلا کہ وہاں بھی اچھا پرہیز بھی ہوتی کچھ چیزوں, تو بندہ اس کو دیکھ لے. تو یہ ویسے ہوتا ہے, لیکن کلیئرٹی ضرور ہونی چاہیے. یعنی میں کسی کے گھر جا رہا ہوں تو بتا دوں کہ میں چائے پیوں گا, بیچارہ کھانا بنا لے, یہ بھی بتانا چاہیے. بالکل ایسا ہوتا ہے, بالکل ایسا ہوتا ہے. میں کھانا کھا کے آپ کے پاس آ رہا ہوں, کھانا ہی کھا کے آیا, ایسا ہوتا ہے, اور آنے پر اس کے سامنے کھانا ہی رکھ دیا. ہاں اور اتنا بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے. اچھا پھر اس میں ایک اور پرابلم آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اچھا ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعوت مینج کوئی اور کر رہا ہوتا ہے, ہم سے تو بات ہی نہیں ہوئی. جی جی. اب اس نے وہاں یہ بتا دیا کہ حضرت کھانا کھائیں گے. اس بیچارے نے ان کا دیکھیں, وہ نگران شورا نے ایک بڑی پیاری بات سمجھائی تھی کہ گھنٹوں لگتے ہیں کھانا بنانے میں. آپ گھر والے تو بیچارے صبح سے تیاری کر رہے ہیں, اور آپ نے ایک نوالا نہیں کھایا ادھر جا کر, اور آپ جا کے کہتے ہیں میں تو کھا کے آیا ہوں. ان کا کیا حال ہوگا یار. اچھا پھر پیچھے وہ تو اپریشیشن بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ کھائیں اور تھوڑا سا 2 جملے اچھے بھی کہیں. صحیح صحیح. مجھے تو ایک دعوت, وہ کہتے ہیں دردناک واقعہ کہوں یا کیا کہوں, وہ دردناک تو نہیں ہے لیکن ایسا اس میں تجربہ ہوا, سبق آموز ہے. ہاں ہوا, یہ سبق آموز ہے کہ میں لاہور کی بات ہے, ایک جگہ بیان تھا, بیان سے فارغ ہوئے اور ایک جگہ باقاعدہ ملاقات تھی اور لوگ جمع تھے. تو میں دیکھ رہا تھا ایک اسلام بھائی کا رنگ بالکل, بار بار کسی کا فون آ رہا ہے, اس کا رنگ فک ہو رہا ہے نا, بالکل پریشان. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے, کیوں اتنے پریشان ہے؟ کہہ رہے ہیں انہوں نے نا آپ کی دعوت کہیں, آپ کی کہیں چائے رکھ دی ہے اور وہ بندہ ناراض ہو رہا ہے ان سے, اور نہیں آیا تو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. مطلب ظاہر ہے کہ اس نے تیاری کی ہوگی. میں نے کہا آپ نے ہم سے بغیر پوچھے کیسے کر دیا, ہم نے تو اگلی جگہ ٹائم دیا ہوا, لوگ جمع ہیں. وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ ابھی بس میری عزت خراب ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اچھا بالکل جگہ ہی نہیں بن رہی تھی نا مفتی صاحب, بالکل اتنا پیک ٹو پیک جدول تھا. میں نے کہا یار میرا خیال ہے چلے جانا چاہیے, بیچارہ جس طرح پریشان ہے نا, لگتا ہے وہ اگلا بندہ اس سے بہت ناراض ہو جائے. سب میں اس کے گھر گیا نا, وہ پورا گھر سجا ہوا تھا, بچوں نے ڈرائنگ روم پہ میرے نام سے پھول سے میرا نام لکھا ہوا تھا, اور اتنی قسم کے کھانے تھے. میں سوچتا رہا یار اگر واقعی میں نہ آتا یہاں پر, اور واقعی کوئی پلان نہیں تھا, اور ایک وقت میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کو سبق سکھاؤں کہ اس بار نہ جاؤں تاکہ آئندہ. لیکن وہ بندہ جس نے یہ ساری تیاری کی, اس کی فیملی, اور اس کو تو نہیں پتا نا کہ ٹائم ہی نہیں لیا اس نے, انہوں نے کنفرم ہی نہیں. اچھا بدزن کس سے ہونا تھا, ہم سے, کہ بھائی آئے نہیں. بھائی مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ جو ابہام ہوتا ہے, آپ کسی کا ٹائم لے رہے ویریفائی کریں. اور یہ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ میں کسی گھر رات 9 بجے جا رہا ہوں, میں کہوں مفتی صاحب 9 بجے آؤں گا, تو آبویسلی مفتی صاحب نے تو یہ سمجھ لیں کھانا کھائیں گے, اور میں کھانا کھا کے جا رہا ہوں اور آپ نے کھانا بنا. تو یہ بھی ابہام نہیں ہونا چاہیے, اس کو بھی کلیریفائی ہونا چاہیے. کچھ کئی لوگ ہیں بڑے اچھے طریقے سے وہ ڈیل کر لیتے ہیں ان چیزوں کو. جیسے کسی کے یہاں جاتے ہیں نا تو پہلے ہی بول دیں اچھا بھائی چائے آپ کے یہاں پیوں گا, ٹھیک ہے, کھانا نہیں چائے, بالکل. اچھا, یا اگر ایک اچھا تعلق ہے تو بول دیں گے کہ بھائی آپ کے یہاں کچھ کھائیں گے بھی نا. صحیح ہے.
تو وہ چیز واضح ہو جاتی ہے نا, تو وہ پھر پرابلم اور نہیں رہتی. اچھا ایسا ہے کہ مطلب جیسے تکلف ہے, دوستی ہے, بہت کلوزنس ہے, تو اس کو بتا بھی دینا چاہیے میں کیا کھاتا ہوں اور کیا نہیں کھاتا ہوں. ہاں بتا سکتے, حرج نہیں ہے نا, پتہ ہے کہ اس کی حیثیت کے اندر آتا ہے یہ, ہاں. اس پہ بار نہیں بنے گا, بوجھ نہیں بنے گا, تو ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں مہمان کو اپنی پسند کا لقمہ کھلانے کی بھی فضیلت ہے, تو ہاں لوگ بعض اوقات پوچھتے بھی ہیں, کہتے ہیں آپ کیا کھائیں گے, آپ کو پسند کیا کرتے ہیں, تو اس میں بتا دینا چاہیے. بالکل بتانا چاہیے, ٹھیک ہے. بالکل بتانا چاہیے. اور وہ ہے کہ یعنی کہ ہرن کا گوشت ہی نہ بتا دیا جائے اسے کہ پہلا پرہیز چل رہی ہے, پہلا لقمہ میں تیتر کا کھاؤں گا, دوسرا بٹیر کا, تیسرا ہرن کا, چوتھا مرغابی کا. تو یہ والی ترکیب نہ ہو. تو کہے گا حضرت آج رہنے ہی دیں, پھر میں ذرا شکار پہ جا رہا ہوں, پھر آپ کی دعوت کا انتظام کرتا ہوں. کچھ کالز دیجیے گا جناب. محمد احمد صاحب کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے مفتی قاسم انکل, آپ رمضان میں ہمیں مدنی چینل پہ نظر نہیں آئے, ہم نے آپ کو بہت مس کرا, اور ماشاءاللہ آج آپ عید کے پروگرام میں جلوہ گر ہے, اس کی ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ سب کو میری طرف سے عید بہت بہت مبارک ہو, آپ دعاؤں سے نواز دیجیے. جزاک اللہ خیر. جی مفتی صاحب, رمضان میں کیوں نظر نہیں آیا؟ گنجائش ہی نہیں بنتی, اتنا لائیو چل رہا ہوتا ہے ہر چیز ماشاءاللہ, اس میں ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد. چلو بھائی اب اگلی بار جو ہے نا ابھی سے آپ پروگرام نوٹ کر لو. اب آپ یہ جو آپ نے ایکسکیوز کیا نا, ہم ختم کر دیں گے. خوب ایکسکیوز. جس وقت میں حالت تکلم میں آتا ہوں اچھا وہ اس وقت لائیو چل رہا ہوتا ہے. ہاں وضاحت کرنا, ورنہ یہ نہ ہو مدنی چینل سے لوگ ناراض ہو جائے کہ بھائی آپ مفتی صاحب کو ٹائم نہیں دیتے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ سمجھ نہیں آئے گا بہت سارے ناظرین کو, تھوڑا اس کی تشریح آپ خود کر لیجیے گا. اور کال دیجیے گا. زین شہزاد اتاری لیہ سے عرض گزار ہوں. حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب, آپ کو اور مفتیان کرام کو بہت بہت عید مبارک ہو, عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. آپ سے ملنے کے بہت دل کرتا ہے, زین مش میں اس سال میں نے حصہ لینا ہے, دعا فرمائیے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ آپ کو خوشی عطا فرمائے. وہ بچے کے لیے بھی دعا کرتے, انہوں نے آپ سے دعا مانگی تھی. جی جی, اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی برکت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ. اور کال دیجیے گا. عبدالحبیب بھائی, آج آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے عید کے کتنے سوٹ بنائے ہیں؟ سچی بات ہے, میں نے عید پر سوٹ کوئی بھی شاید نہیں بنایا. کچھ پڑے ہوئے تھے پہلے سے ہی, نئے سوٹ تھے, تو میں نے دیکھا کہ ہیں تو پھر میں نے وہی پہن لیے. 1-2 مہینے پہلے ہی بن گئے تھے, تو میں کوشش کرتا ہوں ایک ساتھ 5-7 جوڑے بنا لیتا ہوں, یہ جبے وغیرہ لے لیتا ہوں, تو پھر وہ کام آ جاتا ہے. اسپیشلی عید کے دنوں میں پھر بناتا نہیں ہوں. فطرے کی ایک کال تھی پہلے. ہاں میں ایک مس ہو گئی تھی, یہ میں کہہ رہا تھا, ایک فطرے کا مسئلہ تھا. فطرہ اب بھی عید سے پہلے نہیں دیا تو بعد میں. جی جی, فطرے کا ویسے تو مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے دوران بھی دے سکتے ہیں, افضل وقت اس کا نماز عید سے پہلے ہے, اور نماز عید کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے. انہوں نے سوال میں یہ ایڈ کیا تھا کہ فطرہ کیا جب کسی کو دے دیا تب ادا ہوا, یا آگے مستحق تک ہاں, یہ بڑا تب اہم ادا سوال ہوا؟ تھا, یہ بڑا اہم سوال. تو اصل اس کی ادائیگی تو تبھی ہوتی ہے جب وہ مستحق تک پہنچ جاتا ہے. درمیان میں جسے دیا گیا یہ تو وکیل ہے, یہ یعنی کہ جس نے دیا یہ اس کا وکیل ہے. تو جب اصل مستحق تک پہنچتا ہے تو ادائیگی اس کی تب ہوتی ہے. جناب رہ گیا بعد میں بھی دیں گے, اب دے دیں گے. ہاں رہ گیا تو بعد میں دیں گے, کوئی قضا نہیں ہے, یہ جب بھی دیں گے ادائی ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن حکم وہی ہے کہ عید کی صبح جو ہے وہ دے دیا جائے. اب اس وقت کوئی ایسا ہمیں سن رہا ہے جس نے ابھی تک نہیں دیا, تو وہ آج بھی دے. جی اب دے دے, اگر آج نہیں دے پایا یا نہیں دیا اس نے کسی بھی وجہ سے, کل پرسوں ترسوں 10 سال بعد بھی دینا ہے. ایون کہ اگر جیسے کسی نے زندگی میں صدقہ فطر نہ دیا ہو, اور اگر اس کا آخری وقت ہی آ جائے کہ 25 سال پہلے کے صدقہ فطر نہیں دیا, تو اب دے, یا پھر اس کی وصیت کرے کہ میرے مال میں سے یہ واجب ادا کیا جائے. بعض جگہوں پر یہ سنا کہ مہمان کا فطرہ میزبان پر ہوتا ہے. اچھا, یہ بڑا مشہور ہے, یہ بڑی مشہور بات ہے. عید والے دن بلکہ اس کے بارے میں باقاعدہ سوال پوچھے جاتے ہیں, فتوے اس کے بارے میں ہوتے ہیں. تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھئی مہمان کسی کے گھر پہ ہے تو میزبان پہ اس کا فطرہ ہے یا نہیں. بہرحال حکم یہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, ہر بندے کا صدقہ فطر اس کے اپنے اوپر ہوتا ہے. اور آدمی پر اگر کسی دوسرے کا ہے تو جو اس کے چھوٹے بچے ہیں, نابالغ بچے ہوتے ہیں, تو غنی باپ کے اوپر یا دادا کے اوپر, باپ نہ ہونے کی صورت میں تو بچوں کا ہوتا ہے. ایون کہ شوہر پر بیوی کا صدقہ فطر دینا بھی واجب نہیں ہے. ہاں اس کی صراحتاً اجازت یا اس کی ایک معمول کی وجہ سے اس کی اجازت کے طور پہ دے دیتا ہے تو ادا ہو جاتا ہے, لیکن شرعاً اس پر بھی لازم نہیں ہے. ماشاءاللہ. چلیے جناب ایک اور کال دیجیے گا. عبدالحبیب انکل, آپ کو میری طرف سے عید بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک, خیر مبارک. مفتی صاحب اب تھوڑا سا ایک میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی مزید تربیت یوں ہو جائے, مہمان کو کون سے ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے جس سے میزبان کو تکلیف ہوتی ہے؟ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا آپ سے ایکسپیرینس ہو گیا ہوگا, اور اس کے علاوہ کوئی مدنی پھول جو کتابوں میں لکھے ہیں وہ بھی آ جائیں سامنے.
دیکھیں مختلف صورتیں ہیں نا، میزبان کے اسٹیٹس کے اعتبار سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. ویسے ایک حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ مہمان کو چاہیے کہ میزبان کے ہاں اتنا نہ ٹھہرے کہ اسے گناہگار کر دے، اچھا یعنی اسے گناہ میں ڈال دے. ٹھیک ہے. اس کی شرح کیا کی گئی ہے؟ اس کی شرح یہ ہے کہ مہمان اس کے ہاں اتنے دن ٹھہرے کہ وہ بیچارہ بیزار ہو کے گھر میں اس کی غیبت ہی شروع کر دے کہ یار کب اسے جان چھوٹے گی. یعنی یہ اس کی ایک صورت ہو سکتی گناہ میں ڈالنے کی. اس کے علاوہ بھی صورتیں ممکن ہیں. تو اب یہ بنیادی کلیہ کہ اتنا نہ ٹھہرے کہ اسے گناہگار کر دے. اب مہمان کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ اس کی عادات کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ اس کی ڈیمانڈز کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ اس کے اخلاق کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مہمان کو تکلیف میں ڈالنے والا ہے. تو اب اپنی ان ساری چیزوں کا کچھ مثالیں دینا. اصل میں مثالیں دینا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اسپیسیفک ہو جائے گا، الگ الگ ہو جائے نا کہ بھئی کس مہمان کو جا کر یہ نہیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے، یہ انداز اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے تو ایک اجمالی بات کر دیا. میں کسی کے گھر مہمان بنتا ہوں اور مجھے لگتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں. اب اس کی مثال چلے ایک مثال کرتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک بندہ اگر وہ چکن نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی دوسرا مٹن کھاتا ہے یا وہ بڑا کوئی چیز سے پرہیز ہے اس کو، یا اس کے برعکس ہے، اب اس نے جو کچھ کہنا کہلانا ہے نا یہ پہلے کہہ دے کہ میں یہ نہیں کھاتا اور میرے لیے یہ اہتمام کر لیا جائے اگر آپ کرنا چاہیں. لیکن اگر وہ سارا کچھ پکا کر سامنے دسترخوان پہ رکھ دے اور یہ صاحب غیر تقویٰ جو ہے اسے بولے کہ جناب میں تو یہ چکن کھاتا ہی نہیں ہوں، چاول کھاتا ہی ٹھیک ہے نا، میں تو دیسی کھاتا ہوں، میں تو جناب برائلر کھاتا ہی نہیں ہوں، تو اب یہ بلا وجہ کا موذی بننا جو ہے یہ والی حرکت نہیں ہونی چاہیے. اچھا اسی طرح میٹھے کے اندر اگر تو آپ میٹھا کھاتے ہی نہیں ہیں تو آپ اس کو پہلے ہی بول دیں کہ یار میں میٹھا نہیں کھاتا. اس نے 4 قسم میں میٹھے رکھ دیے اور اس کے بعد یہ کہنا کہ میں تو کھاتا ہی نہیں ہوں، تو اب یہ اس کی جو ہے وہ دل شکنی کا باعث بن سکتا ہے. تو ایسی کوئی بھی چیز بیٹھنے میں، پیش کرنے میں اور چیزوں میں کہ جس سے جو ہے نا وہ میزبان کا دل دکھے، اس سے بچنا چاہیے. کوئی ایسی عادت کہ جو میزبان کے لیے باعث تکلیف ہے. اچھا یا مہمان جو ہے وہ ایک یعنی کہ درمیانہ سا مہمان ہے اور میزبان جو ہے نا اس کا وقت برباد کرنے پہ تلا ہوا، میزبان بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے کہ یار یہ کب اٹھے، میرے 50 کام ہے، میں نے وہ کر رہے ہیں، مہمان بالکل ہی فارغ آیا ہوا ہے، تو اب یہ بھی اس کو جو ہے نا وہ تکلیف. ٹائم کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ڈیمانڈز کرنی چاہیے. ماننے میں تو وہ ہو گیا نا کہ ٹائم شاید سب سے زیادہ قیمتی چیز ہو گئی ہے. ایسا ہی ہے. لیکن آدمی کہتا ہے یار مجھے پیسے لے کے چلو بھائی مجھے جانے دو، لیکن میرا وقت جو ہے نا وہ کر دو. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ میزبان کو کہیں اور جانا ہے، مہمان گھر میں ہے، تو وہ مہمان کو اپنے گھر میں چھوڑ کے کیسے باہر جائے، تو اس کو ٹائم دیں گے تو ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ قبلہ مفتی علی اصغر صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف لے آئے. بہت بہت عید مبارک ہو مفتی صاحب آپ کو. ماشاءاللہ بچے بھی پیارے پیارے ساتھ آئے ہیں، ماشاءاللہ یا مرحبا. آپ کل اسلام آباد تھے اور آج کراچی آئے ہیں. مفتی صاحب سے بھی انشاءاللہ باتیں کریں گے. اور چلیں اندرون سندھ کی نمائندگی بھی ہو گئی. آج مہمان نوازی ہمارا ہم نے سٹارٹ میں ٹاپک لیا اور بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی ہے. تو مفتی صاحب کی طرف میں آتا ہوں. میں شفیق بھائی یہ بتائیے، رشتے دار آئیں گھر میں مہمان، تو اب ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات ہو جائے نا. چلے باقی لوگوں کے بارے میں تو ہم نے بات کی، مفتی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بتا تو دیا کہ رشتے دار کے لیے تو ہمیں ٹائم ایسے بھی ایکسٹرا نکالنا چاہیے، لیکن رشتے داروں کو بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے. جی ہاں بالکل. یہ ہم کافی دیر تو گفتگو ہوئی ہے، اس میں کچھ ایسے افراد جو ویسی شخصیات کے زمرے میں اور ان کے اپنے معاملات ہیں، اور دیگر جو عام رشتہ داری کے تحت ہوتے ہیں کہ کچھ قریبی رشتہ دار، کچھ خونی رشتہ دار. یہاں جو مہمان نوازی ہو رہی ہوتی یا میزبانی آگے سے، وہ ساری کی ساری ادلے بدلے پہ چل رہی ہوتی ہیں. یعنی بعض اوقات انہوں نے ہم سے ہی نہیں پوچھا صحیح طرح، تو ہم نے بھی ان کے ساتھ یہی کر کے چھوڑا. دعوت میں نام بھی لسٹ سے کاٹ دیتے ہیں نا، ہمیں نہیں بلایا تھا. تو اس وجہ سے بھی بدلا نہیں ہے. جی تو اس حوالے سے بھی پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں طول پکڑ جاتی ہیں، اور ناراضگی ایک اچھا خاصا طبقہ رشتہ داروں میں آپ دیکھیں، ان کی ناراضگی کی جو بنیاد ہو تو وہ آپ کہیں کہ اس بات پر ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں انہوں نے صحیح طرح پوچھا نہیں، جو ہمیں چاہیے تھا کھانا اس طرح کا کھانا نہیں دیا، جس طرح ہمیں بٹھانا چاہیے تھا ویسے بٹھایا نہیں ہے. اور دونوں طرح کے یہ معاملات ہو سکتے ہیں کہ کس میں
دونوں کا قصور بھی بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات قصور نہ بھی ہو، سامنے والی کی واقعی کوئی مجبوری تھی، آپ کو وہ اس طرح نہیں کر سکے، لیکن آپ کے گھر پہ وہ آئے ہیں تو کم از کم یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جو دونوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ چھٹے پارے کی ایک پہلی آیت مبارکہ ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ بری بات پسند نہیں کرتا۔ اب اس کے جو پس منظر نا، اس کے شان نزول میں، اس میں بھی ایک یہ مہمان نوازی کا ہی ایک تھا، اس میں مہمان نوازی، کوئی کسی کے آئے، اب وہ وہاں سے جب جانے لگے تو انہوں نے 10 لوگوں کو بولا کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے اور یہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ یہ بری بات پسند نہیں کرتا۔ یہ ٹاپک ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تقریباً آدمی کہیں بھی مہمان بن کے جاتا ہے، اب گاڑی میں بیٹھے تو ناظرین بھی اتفاق کریں گے کہ پہلا ٹاپک کیا چلتا ہے، کیونکہ لیڈیز بھی آ گئی، سب آ گئے، اب اس وقت گفتگو چلنی کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا نہ ہو کہ کسی کے گھر کھانا بھی کھا کر ہے اور بعد میں اس کی غیبتیں بھی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اب آپ کے بچے بھی گاڑی میں ہیں، آپ کے چھوٹے بچے جو تربیت پا رہے ہیں آپ سے، اچھا یہاں اگر کوئی بات اگر کمزور ہو تو بڑے کو، یا ایک دینی تقاضا یہ ہے کہ ہمیں سمجھانا چاہیے اس حوالے سے، نہ کہ یہ کہ ہم اس کے اوپر بچوں کو بھی اور کہیں، اور بچے بھی یہ تربیت پا رہے ہیں کہ ہم نے باہر جا کر اس طرح کی اس فیملی کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے ہم نے یہ باتیں کرنی ہیں۔ اچھا یہ صرف گاڑی والے کا نہیں ہے، جانے والوں کا نہیں ہے، میزبان بھی یہی کرتا ہے۔ ہاں وہ گئے تو ان کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، کیسے برے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے، کیا کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں، دسترخوان پہ ہم نے رکھی، کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں۔ بڑی اہم بات ویسے آپ نے کی ہے کہ پتہ چلا کام نیکی کا تھا، کام ثواب کا تھا، برکتیں کمانی تھی، اور میزبان مہمان کے اٹھتے ہی میزبان کے گھر میں اگر غیبتیں چل رہی ہیں اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر یا وہ سفر میں ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو یہ کتنی بری بات ہے۔ خوشی خوشی آنا چاہیے، خوشی خوشی آنا چاہیے، اور بڑی پیاری مفتی قاسم صاحب نے بات کی کہ اگر ہمارے مزاج کے خلاف کوئی چیز ہے بھی تو وہاں بات نہیں کرنی ہے، جو لگ گیا تو اس کو کھا لیں، بلکہ ڈیمانڈ بھی نہ کریں۔ بعض اوقات مفتی صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیشو پیپر اب گھر میں نہیں ہوتا، ہم مانگ لیتے ٹیشو پیپر چاہیے، بھائی اگر دسترخوان پہ نہیں ہے، پتہ چلا کہ وہ ٹیشو پیپر کے لیے پھر کسی کو دوڑاتا ہے کہ باہر جا کے ٹیشو پیپر لے کر آؤ، اچھا ڈرنک میری جو ہے وہ وائٹ والی رکھیے گا، میں بلیک نہیں پیتا، بھائی وہ آپ نے ڈرنک رکھی نہیں ہے اس نے، اب وہ اس کے لیے بھاگ رہا ہے۔ تو کچھ مہمان نوازی پر بھی آپ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ شفیق صاحب نے جو بات شروع کی ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی ہے، تنقید کرنا، یعنی میزبان بھی تنقید کرے گا اور مہمان بھی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اس سے فاصلے پیدا ہوتے ہیں، صحیح، اور فاصلے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جو بچے ساتھ جاتے ہیں وہ وہی رنگ اپناتے ہیں، بالکل یہی انہوں نے کہا کہ تربیت ہو رہی ہے نا، وہی رنگ اپناتے ہیں۔ تو ایک مہمان اور میزبان کا واقعہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں تشریف لے گئے، ماشاءاللہ، وہ اٹھے اور بڑھے کہ جانور ذبح کرو، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا۔ تو محدثین نے لکھا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ ان کے بچے چھوٹے ہوں میزبان کے، ظاہر بات ہے پہلے باڑے تو ہوتے نہیں تھے، جو لوگوں نے گھروں میں دودھ والا جانور رکھا ہوتا تھا اسی سے دودھ پورا ہو رہا ہوتا تھا۔ آپ نے میزبان کی تکلیف کا خیال کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا یہ وجہ تھی کہ خود اس جانور کے بچے چھوٹے ہوں، یہ بھی آپ نے پسند نہ فرمایا۔ تو یہاں یہ نقطہ بیان کیا علماء نے کہ مہمان میزبان کا خیال رکھے۔ اب آج ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر داماد کی میزبانی، باپ رے باپ، داماد کی میزبانی ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے۔ ایک طلاق کا فتویٰ چیک کیا میں نے نا، تو بچے کی ولادت ہوئی، باپ گیا ہسپتال میں، وہ ہمارے یہاں بہت ساری فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا بچہ جناب نانی کے یہاں پیدا ہوتا ہے، گیا بچے کو دیکھ کر واپس آ گیا، اس کے بعد آ کے بیوی کو فون کیا، تمہارے گھر والوں نے مجھے پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ اللہ اکبر، ہسپتال میں وہ گھر تو نہیں گیا ہے، پانی کا بھی نہیں پوچھا، صرف اس وجہ سے بحث ہوئی اور طلاق دے دی۔ اللہ، بچہ پیدا ہوا جس دن، بچہ پیدا ہوا، اللہ، یعنی اتنا بڑا ناک کا مسئلہ بناتے ہیں داماد اللہ، کہ میرا جو پروٹوکول تھا اس کا خیال نہیں رکھا گیا، تو ضبط ہونی چاہیے۔ سب یہ تو اتنا بڑا آپ نے ایشو ڈسکس کر لیا، مجھے یاد ہے کہ ہمارے یہاں بھی ہمارے یہاں جو ہمارا جو کلچر ہے خاص طور پہ ہماری کمیونٹی میں، تو مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ دعوت تھی تو 2 بندے الگ رکھے گئے تھے رشتہ داروں میں سے، کہ تمہارا کوئی اور کام نہیں، ہمارے داماد کو تم نے کھانا دینا ہے، اس کو ٹائم پہ ہر چیز دینا، وہ ناراض ہو کے نہیں جانا چاہیے۔ تو ایسے داماد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو اتنی بڑی ٹینشن بنا ہوا ہے سسرال کے لیے؟ اصل میں ایک گڑیا بنا ہوا ہے
अस्तगफुरुल्लाह। गुड़िया होते हैं ना, कभी वो बच्चा लेता है, कभी वो बच्चा लेता है, हर एक उसको संभाल रहा है। लेकिन ये ज्यादती नहीं है उसकी तरफ से? ये ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। यानी कि ठीक है कि उसका एक मान रखा जाता है, मान दिल में होता है, दिल में मान नहीं है, ऊपर से बोझ बना अच्छा, हुआ है। वो दिल में नहीं हो रहा, तो पीछे से बुरा ही कह रहे होते हैं, लेकिन वो टेंशन बना हुआ होता है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ससुराल वालों को भी ये रियलाइज करा दूं कि मैं भी आपका बेटा हूं जैसे आपका दूसरा बेटा है। यानी मेरी वजह से अगर अच्छा मुझे ही ताखीर हो गई है, मैं नहीं पहुंच पा रहा दावत में, और आप कह रहे हैं दावत जब तक शुरू नहीं होगी दामाद नहीं आएंगे, वो 500 लोग हॉल में मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो ये रियलाइज करा दें कि मैं लेट हो गया, आप शुरू करें, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। 12 हम रिश्तेदारों में जाते हैं शादियों में, हाँ, तो मैंने देखा कि बहुत सारे दामाद जो हैं घर का फर्द बन के बिल्कुल बेटे की तरह काम कर रहे होते ऐसे ही है, हैं, ऐसे ही है। इस्तकबाल कर रहे होते हैं, वो खुद मेहमान नहीं बने होते। बिल्कुल ठीक है। तो ये होता है कि घर का हिस्सा बनना, बिल्कुल। तो यही किरदार होना चाहिए। लेकिन आप ये बनकर अगर आप ये समझ रहे हैं कि मुझे इज्जत मिल रही है, तो ये इज्जत कैसी है कि जो आप जबरदस्ती लेना चाह रहे हैं? कौन सी जबरदस्ती, इज्जत है? बहुत जबरदस्ती। और इसमें तो हमारा ख्याल है कि शरन भी हुक्म होगा ना, अगर तोहफा जबरदस्ती इसलिए देना पड़ रहा है कि भाई ये नाराज हो जाएगा, इसको एक्स्ट्रा चीजें देनी पड़ेंगी, तो ये क्या रिश्वत वगैरह के बाब में आएगा? बात सूरतों में तो शर से बचने के लिए होता है जी, कि जनाब ये बेटी पर जाकर जुल्म करेगा, जी, उसे तकलीफ देगा, शर से बचने के लिए हो रहा होता है। तो अगर जो एहसास मुस्लिम है ना, वो अगर पैदा हो जाता है तो सारे मसले हल हो जाएंगे। क्या बात है, ये बहुत जरूरी टॉपिक था। कुछ कॉल्स अगर हैं तो दीजिए मुफ्ती साहब से, फिर हम सिंध की कुछ बातें करते हैं। सिंध की धरती और सिंध के लोग बड़े मेहमान नवाज, और क्या बात है माशाल्लाह। बाकी अब भी पाकिस्तान के इंटीरियर में जाएं तो जहां जाएं, जिस तरह वो हमारे लिए अपने दरवाजे खोलते हैं, प्यार देते हैं। चलें एक दो कॉल्स दे दें, फिर इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से बात मजीद करते हैं। हमारा सवाल है कि मैयत 3 दिन तक नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, ये पूछना था, और ईद की मुबारक भी देनी थी। माशाल्लाह। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम आयशा यूसुफ है, मैं वाकन से बात कर रही हूँ। आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुफ्ती साहब, जब नमाज जनाजा 3 दिन बाद, क्या मुराद है इनसे? सवाल एक तो ये कि जनाजा सिर्फ एक बार पढ़ी जाती है, ठीक है, सिवाय इसके कि वली की इजाज़त के बगैर पढ़ी हो जी, और वली की इजाज़त शामिल ना हो, तो फिर ये है कि वो जनाजा वली का हक है, वो तो पढ़ी जाएगी। और ये है कि बिलफर्ज जनाजा पढ़ी ही नहीं गई, अगरचे की सूरत दरपेश नहीं होती हमारे माशरे में, फिर ये है कि जब तक मैयत सही सलामत रहने का इम्कान होता है, कब्र पर जनाजा पढ़ी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि बार बार पढ़ते रहें आगे। ठीक हो गया। चलें जनाब, मुफ्ती साहब सिंध के बारे में क्या कहेंगे? सिंध वाले लोग बड़े मेहमान नवाज, और ख़ास तौर पे इंटीरियर वाले जिस प्यार से मेहमान नवाजी करते हैं। पंजाब के लोग भी मेहमान नवाज। जी, हमने पंजाब पर, बलूचिस्तान पर काफ़ी बात कर ली, हमने कहा चले आपसे सिंध की नुमाइंदगी लेना। आप वैसे भी इंटीरियर के हैं माशाल्लाह, अब तो वो भी इंटीरियर नहीं रहा होगा, अब तो जुड्डो शहर भी आहिस्ता देखिए, जब मैंने आँख खुली ना अपने घर में, तो मेरे जो वालिद साहब का गांव था वो जुड्डो शहर से थोड़ा दूर था, तो पूरा कुनबा वहाँ बात था। तो उस दौर में ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो जुड्डो शहर जो है वो मरकज़ होता था, बड़ा रोड था। सही। थरपारकर जाने वाले, बदरीन जाने वाले या हैदराबाद जाने वाले गाड़ियाँ नहीं चलती थी। तो मैंने ये देखा कि हमारे रिश्तेदार हफ्ते में एक आध आए ही होते थे कि भाई उनको कल जाना है, तो यहाँ आके उन्होंने क़याम किया और वो आगे गए, और बड़ा नॉर्मल खुश होते थे, बहुत खुश होते थे। मेरे वालिद साहब बहुत खुश होते थे। क्या बात है। अच्छा, हम कभी गांव में आते थे तो वो हमारी पहली तारीफ ये बयान करते थे कि आपकी वालदा ना बहुत हमें खिलाती है, पिलाती है। हम जब भी आए कभी ऐसा नहीं हुआ कोई शिकवा हमने महसूस किया हो। क्या बात। मतलब एक होता है रुखेपन से जो ना मेहमानों को फेस करना, ऐसा नहीं है। जी जी। तो इसके अलावा भी मैं अगर कहीं जाना हो ना, आज से नहीं, बहुत पहले से, मशहूर नहीं था पहले से भी, तो मैं कतरा के जाता हूँ कि यार कहाँ चाय पीऊँगा मैं। सही है। मानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, वो फिर जिस तरह पिलाते पी के जाना है, राजगी। तो बात ये है कि किसी गांव में भी चले जाएं आप। हम एक मरतबा काफिले में गए थे, असद भाई मेरे साथ थे, अगर इनको याद हो तो। वाह भाई वाह। मेमनगोट में। तो उसमें मुश्किल हमने खाना बनाया होगा एक दफ़ा जी। नहीं बनाने। असद भाई कोई खाना बनाना वाला भी वाकया याद है? वो आपके आने से पहले उन्होंने सुनाया है। नहीं, वो नहीं, अजीब वो वाकया तो हुआ एक है ना, लेकिन ये तो माशाल्लाह जो मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं वो वो तो ऐसा था कि मतलब वाकई काबिले नो डाउट, प्यार तो माशाल्लाह हमारे लोग जो वाकई मेहमान नवाज हैं तो वो शर्मिंदा कर देते हैं। बल्कि मैं तो एक जुमला कहा करता हूँ कि हमारे इंटीरियर के लोग जो है ना, कुछ जगहों पर कहते हैं ना, हम लोग भूखा रख के मारते हैं, या ऐसा डर लगा होता है खिला खिला के ना मार दें। जिसके घर पे जा रहे हैं उसने कुछ खाना तो है ही, खाना तो पड़ेगा, आपके लिए बनाया, तो ये बहुत ज्यादा होता है माशाल्लाह। वही है अब्दुल हबीब भाई, 2004 में हम मदनी काफिले में मीरपुर खास से आगे रूट मिला हमें, शादीपली, अभी तक इलाका याद है मुझे, शादीपली और इस तरह का कोई शादीपली इलाका है। इलाका है। अच्छा, ये है हमारे से आगे थोड़ा। अच्छा, बिल्कुल गाँव वगैरह बहुत गाँव है। यानी हम बस पे चले गए, तो जहाँ उतरे तो वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर होगा शायद, अंदर गांव था, वो पैदल था हमारा।
ہم وہاں پہنچے تو مسجد تو بظاہر چھوٹی سی تھی، یعنی اور یعنی واش روم بھی نہیں ہے، اور یوں جیسے ایک گاؤں کا ماحول ہوتا ہے وہاں ساری چیزیں۔ اچھا ہم نے دوپہر کا ٹائم ہے، کھانے پینے کا کوئی ہوٹل ہے؟ بولے نہیں ہوٹل نہیں ہمارے یہاں پہ کوئی ہوٹل بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ہم آپس میں مدنی مشورہ کرنے لگ گئے بھی بیگوں میں کیا ہے، کتنے دن ہم رہ سکتے ہیں ایسے ہی۔ کچھ بسکٹ تھے، کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں کہ ہم ایک دن گزارا کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہوا کہ بس کا پوچھا تو وہ کہیں بس تو ادھر چلی گئی، اب یہ کل ہی واپسی آئے گی۔ اب ایسے تھوڑی دن میں ایک بار بس آتی یہ دن میں ایک ہی جس پہ آپ اتر گئے یہ کل واپسی آئے گی، اس سے آپ واپسی جا سکیں گے۔ تو ہم بیٹھ گئے، ظہر کی نماز ہوئی تو شاید اس علاقے میں یہ ہمارا پہلا قافلہ تھا دعوت اسلامی کے تعارف کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ ان کو اتنا پہلے ان کو اس طرح تعارف بھی نہیں تھا، لیکن جو ان کے وہ بڑے آئے جب گاڑی پر تو ہم نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے تو وہ بالکل ٹھیک ہے بھی قادری اور یہ اس طرح، تو ان کو بڑی ایک نا بڑے پیر صاحب والے ہیں یہ نا۔ تو اب دوپہر کا وقت آیا تو دوپہر میں تو یہ ان کی ملاقات تو ہم عصر میں ہوئی، دوپہر میں ہم بیٹھے تھے تو وہ پراٹھے کوئی اور کچی لسی جو ہوتی ہے اور ساتھ مکھن بھی تھا، اچار بھی تھا۔ یہ ہمیں نہ کرو مفتی صاحب، منہ میں پانی آ رہا ہے، ایسی ایسی باتیں نہ کرو۔ ابھی دوپہر میں انہوں نے کھلایا، بالکل خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ کھانا کھا لیا ہم نے۔ اب جب رات کا وقت ہے نا سونے کا تو وہ ان کے اتاق والے جو تھے وہ بڑے آ گئے، بولے نہیں نہیں مسجد میں مہمان مسجد میں سوئے گا، یعنی ان کو یہ میں نے کہا ہمارے شیڈول میں یہ چیزیں ہیں، یہ بولے نہیں آپ کو ہماری اتاق پہ آنا پڑے گا، مسجد میں ہم نہیں سونے دیں گے اس طرح، آپ کو وہاں آنا پڑے گا۔ کیا بات۔ اچھا وہاں وہ چارپائیاں لگائی ہوئی اور وہ باقاعدہ پورا علاقہ ہی جمع ہے وہ نیچے۔ تو ہم نے جیسے کہا نا کہ عصر کے بعد ہمارا وہ شیڈول ہوتا ہے نیکی کی دعوت اور لوگ، تو بولے نہیں ہمارا گاؤں تو پورا سیپریٹ ہے، پیک ہے، یعنی کوئی غیر مرد اندر بھی نہیں جا سکتا نا اس میں، آپ کو کیا چاہیے، افراد چاہیے تو ہم اعلان کریں گے سارا گاؤں آ جائے گا، سارے گاؤں سے ایک ہی بار آپ بیان کریں، مغرب کے بعد بیان کریں۔ تو پورا ایک اعلان، اس کے جو بڑے تھے ان کے اعلان سے پورا گاؤں جمع ہوا اور ہم نے بیان کیا۔ پھر عشاء کے بعد ان کے جو اتاق پہ گئے اور باقاعدہ اس آدمی نے اس دن گاڑی بھیج کے، ان کی کوئی موٹر کا بھی مسئلہ تھا، موٹر لگوا کے ہمیں پانی کی بھی سہولت رہے اور کھانے بھی دیسی مرغی والے کھانے کھلائے ہمیں، اور یعنی ایک یادگار مجھے ابھی تک وہ علاقہ بھی یاد۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا جانے کا مزہ ہی ہو رہا ہے، اس کے بعد صاحب انہوں نے پتہ کیا کہا کہ اگلے وہ آگے بھی گاؤں ہیں وہاں بھی کبھی کوئی نہیں پہنچا تو کل ہم وہاں جائیں گے۔ تو وہ پورا ٹریکٹر ٹرالی جو ہوتی ہے نا جیسے بٹھا کے لے گئے، نہیں ہمیں وہ اپنی گاڑی میں، ان کی گاڑی بھی اوپن تھی، لیکن جو یہ علاقے کے یہاں کے جو شرکاء ہیں ٹرالی یہاں کی بھر لی ایک پوری اور وہاں اس گاؤں میں گئے، اور انہوں نے جو آگے استقبال کیا، یہ 2004 کی بات کر رہا ہوں، یعنی دوبارہ چلتے ہیں ایسے گاؤں میں جانے کا مزہ ہی ہوگی، اب ٹرالیاں ہوں گی۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، آپ کی زندگی کا کوئی یادگار کسی نے میزبانی کی ہو، بڑا یاد، بہت جگہوں پر آپ مہمان ماشاءاللہ بنتے ہیں، آپ ٹریول بھی کرتے ہیں، لیکن ایک رہ جاتا ہے کہ یار کمال ہے، بے شک آپ بندے کا نام نہ بتائیں لیکن کوئی تھوڑا سا اگر کوئی آپ کو ایسا لگتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک دردناک واقعہ بھی سننا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میری زندگی میں تو یہ واقعات یادگار ہیں کہ میں نے کئی دفعہ ایک وقت میں 3 جگہ کھانا کھایا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے، جدول پہ نکلنا ہوتا ہے نا، تو یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے طور پر مینیج کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد سے تو میں نے سبق سیکھا، ایک بندے کو نومینیٹ کر دیتا ہوں کہ بھئی جدول یہ چلائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جب پتہ ہے کہ 2 بندوں نے نظام کر لیا ہے، تھوڑا سا پھر یہاں کھائیں گے، تھوڑا سا وہاں کھائیں گے، ظاہر بات ہے صرف اس نے کھانے کا نظام نہیں کیا ہوتا، اس نے بہت سارے لوگوں کو بلایا ہوتا ہے، پھر ایک مشقت کے ساتھ گھر والوں نے بنایا بالکل ایسا ہی ہے، آپ کے آنے سے پہلے یہ بات کریں، پہلے بتا دیا جائے کہ بھائی ایک جگہ کھائیں گے، جگہ چائے پیئیں گے تاکہ تو وہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ 2 گھروں کا مہمان بھوکا رہتا ہے۔ دیکھیں وہی والی بات آ گئی نا جو ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے کہ وہ سمجھے گا یہ کھانا بنائے گا، پہلا کھانا کھا لینا چاہیے، دوسرے میں چائے پینی چاہیے، لیکن اس بیچارے نے جو کھانا بنایا اس کو تکلیف ہوگی تو پہلے بتا دیا جائے کہ بھائی آپ کے یہاں چائے پئیں گے۔ لیکن کوئی یادگار واقعہ کہ کمال مہمان نوازی کی، بہت پیار، کیونکہ ہم یہ بحث کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے کہ امیر ہی کی دعوت کمال کی نہیں ہوتی، بعض اوقات کوئی غریب ہوتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، بے شک جیسے انہوں نے کہا نا کہ پراٹھے اور ساگ اور مکھن ہی بعض اوقات اس خلوص سے کھلایا جاتا ہے کہ وہ زندگی بھر یاد رہ جاتا ہے۔ تو ایسا کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو ماشاءاللہ؟ خیر آپ میزبان بھی بڑے بنے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر پر بھی مہمانوں کا سلسلہ۔ میں یمن حاضر ہوا تو وہاں جو مہمان نوازی میں نے دیکھی نا، خاص طور پر پرخلوص مہمان نوازی، تو یعنی وہ یوں تھا کہ ایک بندہ انہوں نے ہمارے ساتھ کر دیا تھا، اور وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، ایک اچھا وجیح عالم دین، پورا 1 ہفتہ وہ ہمارے ساتھ رہا ہے ایز اے پروٹوکول۔ صحیح، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں لے کے جا رہا ہے، ہم نے یہاں جانا ہے، ہم یہ کہیں ہم نے یہاں جانا ہے، ٹھیک ہے،
बहुत सारी ज़ियारतें थी वहाँ तरीम शहर के अंदर। फिर उनके खाने का रहन सहन देखा हमने, उनके रहने का रहन सहन, खाने का। यानी तरीम शहर में, पूरा शहर में अगर कोई औरत बकरी भी चरा रही है ना, वो भी निकाब वाली होगी। वाह वाह वाह, इतना पर्दा है माशाल्लाह। किसी औरत का चेहरा किसी मर्द ने, चलते हुए मर्द ने देखा नहीं होगा। वाह 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 वाह, अल्लाह करे अच्छा, सब जगह हो जाए। वहाँ की सकाफत क्या है कि लोग, पक्के घर बने हुए हैं, बंगले बने हुए हैं, आरसीसी की छतें हैं, लेकिन दीवारें मट्टी की हैं। इतनी मोटी मोटी मट्टी की दीवारें हैं। वजह क्या है? एक तो सकाफत, और दूसरा हीट पास नहीं करती। अच्छा अच्छा, मंदी खाते हैं वो लोग। मंदी के साथ हमने देखा कि संतरे या माल्टे जो है ना वो लाजमी होते थे। सही। अब वो क्या करते थे, मंदी खाई, और मंदी भी उनकी खूब जो है ना वो फरबा दुब्बे की मंदी होती है, उसके खाने के बाद माल्टा खाते थे। एक तो ये वैसे ही जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल काटता है, फिर उसका जो छिलका है उससे हाथ साफ करते थे। वाह, हाथ पे खुशबू भी, जो स्मेल है वो भी खत्म हो गई। मतलब एक छिलके से आराम से पूरा हाथ साफ हो जाता है। अल्लाह, बिल्कुल पता ही नहीं कि चिकनाई कहाँ गई, ये नई चीज बताई आपने। कहाँ गई, और फिर खुशबू अलग। हाँ, उसकी संतरे की खुशबू खुशबू, अलग। क्या एयर फ्रेशनर भी हो गया, तो क्या वेट टिश्यू हो गया है, तो बिल्कुल नई बात पता चली। देखिए ये तजर्बात जो होते हैं, ये हमें सिखा रहे होते हैं। मुफ्ती साहब कुछ चांद के बारे में बताएं। बिल्कुल क्या क्लियर नजर आ रहा था चांद? मैंने कुछ फेसबुक पर कुछ 35 मिनट का मैसेज किया होगा। 6:35 6:35। हमारे यहाँ तो मगरिब भी नहीं हुई थी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि लाहौर वाले तवज्जो करें, क्योंकि लाहौर में कोई 24 पर ग्रुप था तकरीबन। ठीक है। तो ये है कि 10 मिनट के अंदर अंदर ग्रुप के बाद चांद नजर आ जाता है। ठीक है। तो हमें अंदाजा था कि लाहौर में सबसे पहले नजर आएगा। अच्छा, ये हमें, हालांकि आप इस्लामाबाद में थे। इस्लामाबाद में तो आपसे पहले मगरिब हो गई होगी ना? हमसे पहले, इसलिए तो मैं लाहौर वालों से खिताब कर रहा था कि अहले लाहौर तवज्जो करें। आप इस्लामाबाद में थे, तो इस्लामाबाद तो लाहौर से भी पहले होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन लाहौर और नारोवाल में सूरज पहले गुरूब होता है। अच्छा अच्छा। और सूरज तुलू भी पहले यहाँ होता है। अच्छा, ये नहीं बात पता। मैं समझा कि जितना ऊपर जाएंगे तो वो उतना जल्दी होता है। ऐसा नहीं। अच्छा, बाज़ औक़ात स्कर्दू जो है ना वो मैच करता है। ठीक है। इस मर्तबा भी लाहौर और स्कर्दू तकरीबन एक था। ठीक है। पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है, नारोवाल का एक शहर है अगर शकरगढ़ कस्बा कोई, ठीक है, उसके करीब एक गांव है, उस गांव का टाइम लेकर पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम मुकर्रर किया गया जैसे है। ग्रीनविच मीन टाइम जो है ना, वो ग्रीनविच एक इलाका है यूके में। मैं गया हूँ वहाँ पर। अच्छा, पहली बार पता चला, ये तो जाना चाहिए। अब इससे बढ़कर वहाँ बाकायदा एक निशानी बनी हुई है। अच्छा, गाँव का टाइम लिया गया, इंडिया का टाइम हाँ, का चौथा शरीफ को सामने रख के लिया गया है। अरे वाह, अरे वाह, माशाल्लाह, ये वसीम साहब ने तहकीक की है और उनकी किताब में मौजूद है। ठीक है, माशाल्लाह। तो अब देखें ना, आप लाहौर ग्वादर के दरमियान तकरीबन 1 घंटा बन जाता है ग्रुप का। अच्छा, 1 घंटे बाद होते हैं वहाँ पर ग्वादर में? 1 घंटे बाद। कराची का हमारा तकरीबन 25 मिनट, आधा घंटे का फासला चल रहा होता है। तो आपने लाहौर वालों को इंडिकेट कर दिया, देखो। इंडिकेट कर दिया हमने, ठीक है। तो उसके बाद फिर इस्लामाबाद में सबसे पहले तो मशीन में आया है। ठीक है। मशीन में नजर आया, तो हमारी कमेटी तो उतर गई थी ऐलान करने के लिए, क्योंकि लाहौर से इतलात आना शुरू हो गई थी। तो फिर मुझे था कि 2-3 मिनट में यहाँ भी आ जाएगा, तो मैं छत पे रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे विदाउट मशीन भी आपने देखा? विदाउट मशीन, विदाउट दूरबीन आपने देखा। तो ये है कि इतना डेड श्योर कैसे था इस बार के चांद दिख जाएगा? देखिए, जो पोजीशन थी ना कि 13 डिग्री पर चांद था। ठीक है। 8 डिग्री शर्त है, 8 डिग्री पर हो तो इम्कानात बहुत रोशन होते हैं। 12 डिग्री और 13 डिग्री का मतलब तो ये होता है कि ये हो ही नहीं सकता कि नजर ना आए। अच्छा, सिवाय इसके कि मौसम खराब हो जाए, बादल आ जाएं, पूरे मुल्क में बादल आ जाएं। 13 डिग्री के चांद पे तो कसम उठाई जा सकती है। अच्छा, ये श्योर था। और शफीक साहब तो फरमा रहे थे कि हमारे नमाजी पूछ रहे थे ऐलान तरावी से पहले होगा कि बाद में होगा, वो तो गुरूब से भी पहले हो गया। हाँ। अच्छा, ये पहली दफा नहीं है, ऐसा साल में कम से कम 2-3 मरतबा होता है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो यूनिवर्सिटी रोड से, और मैं ट्रैफिक में फंस जाता हूँ जब सूरत हाल, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि लाहौर से इत्तला आ जाएगी बस। चूँकि बहुत वाज़ेह चांद हो तो इत्तला आ जाती है। सही सही। बाज़ औक़ात 1-2 इत्तला आती हैं, वाज़ेह नहीं होता। तो ये कि हमें लाहौर को देख कर चलना पड़ता है। फिर सर, इसके अलावा रमज़ान शरीफ के अलावा भी लोग इसी रग़बत रखते हैं, जैसे अभी तो बिल्कुल होता है, आपके पेज को भी फॉलो किया होता है, देख रहे होते हैं, क्या रमज़ान के अलावा यानी लोग समझेंगे पता नहीं ये 2 ही चांद में बहुत एहतमाम, यानी इसके अलावा भी बिलफत जमादुल उखरा है, जमादुल इसके अलावा तकरीबन रग़बत नहीं होती। लेकिन ज़रूरी कौन कौन से चांद देखना है? देखिए, जो वाजिब किफ़ाया है वो तो शाबान है, रमज़ान है, शवाल है, ज़ुल्हिज्जा है, ये चांद है। इसमें तो बकरीद की भी डेट आनी है, बकरीद है, हज है, और फिर रमज़ान ईद है। तो इसके अलावा ये होता है कि नॉर्मली लोग तवज्जो ही नहीं करते।
نہیں کرتے ہوں گے. ویسے آپ تو میرا خیال ہے دعا کرتے ہوں گے کہ آسان والا چاند آ جائے. جس دن مشکل چاند ہوتا ہوگا اس دن آپ کو بڑی ڈیفیکلٹی رہتی ہوگی. ایسا ہی ہے. میرا جانے کا ارادہ نہیں تھا اس مرتبہ. اچھا. میں نے بالکل یعنی ہفتے کو ٹکٹ کرائی. جب موسم تھوڑا سا خراب ہونے کی اطلاع آئی نا, بادل وغیرہ آنے کی اطلاع آئی, کیونکہ میں 6 بجے نکلتا تھا یہاں سے, تو میں بالکل 2-4 منٹ پہلے گھر پہنچتا تھا. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سورج غروب ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا, بادل آ گئے تھے. تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ ٹف ہو جائے. لیکن آپ کے لیے وہ بڑا ٹف ہوتا ہے کہ جس میں جناب شہادتیں لینا, اور وہ پھر ایک بہت ٹف ہوتا ہے. ظاہر سب کی ذمہ داری بھی ہے نا آپ کی. دیکھیں اس میں سب سے جو بڑا ایشو ہوتا ہے نا, بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے کیا ہو رہا ہے. ہاں, لیٹ کیوں ہو رہا ہے. سب سے بڑا اعتراض آپ لوگوں پہ یہ ہوتا ہے کہ تراویح کا ٹائم ہو گیا ابھی تک نہیں بتا رہے. بھائی پاکستان کے اندر بھینس چوری کا مقدمہ نا 5 سال لے لیتا ہے. صحیح. وہ مقدمے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ گواہی, دعویٰ اور گواہی. تو ہمارے پاس جب کوئی دعویٰ لے کر آتا ہے, میں نے چاند دیکھا ہے, اور وہ بیٹھا ہوا کہیں دور دراز ایریے کے اندر, تو اس چلے ایک تو وہ بندہ فون کیا اس نے, اب ہم اس کا تزکیہ کیسے کریں؟ یعنی وہ شخص نیک ہے, پرہیزگار ہے یا نہیں ہے, کسی عالم کو تلاش کریں, کسی کے پاس بھیجیں, تو اس میں ٹائم لگتا ہے. صحیح صحیح. چلے کچھ کالز لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جی تو سواگت تھا عبد الرحمن اتاری یو کے سے عرض گزار ہوں. ماشاء اللہ الکریم سلسلہ عید الفطر کی ٹرانسمیشن جاری ہے. عید ہو تو ایسی ماشاء اللہ. رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی اسد مدنی اور مفتی شفیق صاحب کو عید کی بہت بہت مبارک ہو. اور مفتی صاحب سے بھی یہ پوچھنا تھا اور عبدالحبیب بھائی سے کہ آپ لوگوں کی کبھی یو کے میں عید گزری ہے؟ اور عبدالحبیب بھائی ماشاء اللہ آپ یو کے تشریف لاتے رہتے, مفتی صاحب بھی آئے تھے, کوئی ایسا خاص واقعہ یو کے میں ہوا ہو, کہیں آپ مہمان بنے ہو, کچھ ڈیلے ہو گیا ہو, تو برائے کرم ارشاد فرمائے. مجھے نہیں یاد پڑتا یو کے میں نے تو کوئی عید نہیں کی ہے. مفتی قاسم صاحب تو تشریف لے جا چکے ہیں, لیکن انہوں نے بھی میرا خیال ہے یو کے میں تو عید نہیں کی ہے. اور اسپیسیفکلی تو ایسا کوئی یاد نہیں ہے کہ کوئی تکلیف ہوئی ہو. لیکن بس اصل میں ہمارے ساتھ پرابلم یہی ہوتا ہے, جو بات ہو رہی تھی کہ میزبان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو ہمارے گھر آئیں ان کے پاس ٹائم شارٹ ہوگا. تو بعض اوقات وہی کہ کھانا لگانے میں یا باقی چیزوں میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ اس پہ بڑا اب مجھے ہفتے کی رات کو ایک ذمہ دار ملے, مفتی صاحب کل عصر کے بعد میرے گھر آنا ہے. میں نے کہا بھئی دولہا تو برات میں شامل ہوتا ہے, پھر تو چاند دیکھنے آیا ہوں, عصر کے بعد تو میں وہاں جاؤں گا. چاند دیکھنا ہے. انہوں نے وہ والا ٹائم بتایا کہ آپ آ ہی نہ سکے. اچھا, ان کی نیت یہ نہیں ہوگی, لیکن واقعی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ اس دن بلا رہا ہو جس دن پتہ ہے کہ اس دن کی ضرورت, کوئی بیزی ہوگا تو اس دن وہ نہیں آ سکے گا. تو بہرحال چلے اگلی کال دیجیے گا. میرا سوال ہے کہ پنجاب سائڈ میں یہاں پر امام صاحب کے لیے عید اکٹھی کی جاتی ہے, تو کیا وہ مسجد کمیٹی اپنے لیے استعمال کر سکتی ہے یا مسجد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرا. جی جناب. یہ کیا بات ہوئی, نام لے کے امام کا مانگ رہے ہیں؟ مسجد کمیٹی والوں کو چاہیے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ امام صاحب کا چندہ الگ ہوتا ہے, تو وہ امام صاحب کی خدمت کے لیے ہوتا ہے. کوئی بھی چندہ ہو دنیا کا, جس مد کے لیے لیا جائے اسی مد میں خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اب اس میں یہ بھی بعض اوقات ہے کہ ختم قرآن پاک پہ بھی چندہ کر کے, اچھا, یعنی چندہ تو ہوتا ہے, اب چندہ ہو گیا لیکن کمیٹی اپنی مائنڈ بناتی کہ ہم نے یہ اتنا دینا ہے, اور پھر بچائیں گے, پھر مسائل. مسجد کے لیے چندہ تو اور ہے, امام صاحب کے لیے لوگوں سے لیا اور پھر خود رکھ لیا. ہاں, امام صاحب کے لیے بھی اسی طرح, جو حافظ صاحب تراویح کے لیے, یا ختم قرآن کے کئی جگہوں پر اس طرح کا عرف ہوتا ہے کہ وہ حافظ صاحب کا بھی, سامع کا بھی, امام مؤذن سب کو وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنا مائنڈ بنایا کہ ہم نے اتنا فگر دینا ہے. اب اس کے بعد پھر مسائل پوچھتے رہیں گے کہ یہ کیا ہوا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کیا ہوا, ایک مفتی صاحب, ہمارے ہی مفتی صاحب تھے, تو ان سے کسی نے پوچھا بھی ختم قرآن کا یہ چندہ ہوا تھا تو وہ بچ گیا, بعد میں پوچھا ہے, تو انہوں نے آگے سے مطلب امام صاحب کا انتقال ہو گیا تھا, حافظ صاحب کا, یعنی مصرف ختم ہو گیا تھا, دے جا کر ابھی بھی تو کے لیے کیا تھا. ابھی خیبر پختونخوا کی کسی مسجد کی میں نے ویڈیو دیکھی, سوشل میڈیا پہ تھی, کہ ماشاءاللہ تراویح ختم ہوئی تو ہر نمازی کچھ نہ کچھ جو ہے نا, بے شک وہ پیکٹ تھے کیا تھا, کپڑے تھے, وہ حافظ صاحب کو دے رہے ہوتے. تو یہ اچھا رواج دینا چاہیے امام صاحب کو, حافظ صاحب. بالکل ایسا ہونا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں جہاں ضرورت ہے وہاں دینے کی اہمیت ہے. تو یہ جو افراد ہوتے ہیں یہ ان کے ذرائع آمدنی بڑے محدود ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے. اور سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, ہاتھ بھی کسی کے سامنے نہیں پھیلاتے, تو ایسے کو دینا تو زیادہ فضیلت لگتا ہے. ماشاءاللہ. جی کال دیجیے. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, امام کے نام پہ, مؤذن کے نام پہ, یا ختم قرآن کے نام پر چندہ ہوتا ہے, جمع ہوتا ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس کا طریقہ جتنا خوبصورت اور بہتر ہو وہ اختیار کرنا چاہیے. ایک جگہ پر مجھے ایسا فیل ہوا, بہر وہ کمیٹی والوں کو سمجھایا تھا, ماشاءاللہ انہوں نے مان بھی لیا, کہ امام صاحب بیٹھے ہیں اور ایک جھولی چلائی,
کہ ابھی جو ہے نا وہ امام صاحب کے نام کی یہ جھولی ہے. اچھا پھر دوسری جھولی چلائی بھائی یہ مؤذن صاحب کی ہے. تو مجھے بڑا فیل ہوا کہ یار آپ ان کے سامنے آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو یہ عزت نفس مجروح ہوتی ہے. تو بہرحال وہ اہل محبت تھے اپنے، تو ان کو پھر سمجھایا، تو بہرحال وہاں سے تو وہ کلچر، لیکن مجھے ایسا فیل ہوا یہ بھی کہ ہوتا اور بھی جگہوں پر بھی ہوتا ہوگا عزت کے ساتھ تو ہونا چاہیے. عزت کے ساتھ ہو. اور بالکل شاید مفتی صاحب اگر اس کو واضح کر دیں کہ کسی امام یا مؤذن کے نام پہ اسپیسیفک یوں لینے کے بجائے اگر یوں کہہ دیا جائے کہ اس میں ختم قرآن، امام صاحب، مؤذن سب کی جو ہے وہ خیرخواہی کی جائے گی، تو کسی ایک کے نام پہ لینے کے بجائے اس نام پر لے کر سامنے پھر تقسیم بھی کر جولی دیا جائے. پھیلانا میرا خیال ہے وہ بھی مناسب نہیں. ختم قرآن تو معروف ہے کہ اس میں شیرنی بھی شامل ہوتی ہے، امام مؤذن صاحب میں یہ بھی شامل ہوتے ہیں، عرف یہی ہے عام طور پر. مفتی صاحب اب ہم آتے ہیں اس موضوع پر. ہم نے ایک ٹاپک اور بھی سوچا ہوا تھا مگر مہمان نوازی کا اتنا دلچسپ اور اتنی زبردست بات ہوئی. خوشیوں میں ہم کیا کرنا چاہیے ایسا کہ جس میں اللہ ناراض بھی نہ ہو، اور کیا اسلام بہت زیادہ انجوائمنٹ پر، خوشی پر منع کرتا ہے؟ اسلام دین فطرت ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی جو ایک نیچر کہتی ہے یہ ہونا چاہیے، اسلام نے وہی کہا ہے. اسلام نیچر سے ہٹ کر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ خوش ہونا اور چیز ہے اور ہوس کی تسکین اور چیز ہے. خوشی تو ایک پاکیزہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. خوشی میں پاکیزگی ہے، روح کی صفائی ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے نا وہ کسی گرینری ایریا میں جاتا ہے جو بڑا دلچسپ ایریا ہے، تو وہاں جا کے کیا ہے، روح کی تازگی ہوتی ہے، ایک احساسات کی تازگی ہوتی ہے. اب وہ وہاں جائے گناہ کرنے کے لیے تو وہ اپنی روح کو گندا کر کر آئے گا. تو خوشی اور خباثت دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو معاشرے کے ایک محدود طبقے نے، ایسا نہیں ہے کہ زیادہ لوگ ہیں، خوشی کو جوڑ دیا ہے خباثت کے ساتھ. شادی کریں گے تو رقص و سرور کی محفل ہوگی، سالگرہ ہوگی تو گناہ کیے بغیر نہیں ہوگی، شادی کریں گے تو گناہ کیے بغیر نہیں ہوگی. تو خوشیوں کی جو پاکیزگی ہے ہم نے اس کو پرا گندہ کر دیا ہے. ایسا ہی یہ یوں سمجھیے وہ ہے نا کہ جناب دھواں اور فلاں گیس ماحول کو جو ہے پرا گندہ کر رہی ہے، تو ہماری خوشیاں بھی گندی ہو رہی ہیں اللہ ان گناہوں کی وجہ سے. اللہ. خوشی تو دیکھیے، خوشی نہ تو پیسے سے ہوتی ہے، نہ خوشی جو ہے دکھاوے سے ہوتی ہے. خوشی ہوتی ہے انجوائے کرنے سے، انر فیلنگ ہے. انر فیلنگ ہے. بچہ جو ہے نا وہ اچھے نمبر لے کر آ گیا، آپ بھی خوشی کا اظہار کریں، اس بچے کو بھی پتہ چلے میں نے کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات لوگ خوشی نہیں ہوتے، ان کو خوش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی خوشی بھی خوش نہیں ہوتے. بچہ پیدا ہوا ہے، بھئی آپ خوش ہو نا، خوشی کا موقع ہے. شادی ہو رہی ہے، خوشی کا موقع ہے. عید ہے، خوشی کا موقع ہے. تو خوشی کو انجوائے کرنا، اس پر مسرت کا اظہار کرنا، روح کی تازگی. ایک ہوتا ہے نا بدن کی تازگی، کہ ہم جو ہے وہ بدن، مثال کے طور پر گرمی ہے تو ہم موٹے کپڑے نہیں پہنیں گے، ہم اس کو راحت دینے کے لیے لائٹ کپڑے پہنیں گے، کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ جائے گا. ایک ہوتا ہے روح کی تازگی. یہ جو ہے نا ہم خوشبو لگاتے ہیں، اور یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب شادی ہوتی ہے تو سج سجتی ہے پوری، اس کا مقصد بھی خوشبو اس ماحول کے اندر معطر کرنا ہوتا ہے فضا کو. تو خوشبو اصل میں روح کی غذا ہے. واہ واہ واہ. یہ روح کو تازہ کرتی ہے. انسان کو خوشبو کے ذریعے جو ہے اس کی روح کی تازگی میں اضافہ ہوتا ہے. واہ واہ. اچھا، امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس لیے فرمایا کہ خوشبو لگانے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ کی جو عقل ہے وہ صحیح سے کام نہیں کرتی، دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا، قوت فیصلہ میں کمی واقع ہو جاتی ہے، درست فیصلہ نہیں ہو رہے ہوتے. تو ایک تو یہ ہے کہ خوشی میں اندر کی خوشی ہے، سب سے اہم یہ ہے. اور دوسرا خوشی کو ظاہر کرنا ہے. اس کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں بعض اوقات. مطلب مثال کے طور پہ ایک شخص پکنک پہ جا رہا ہے، اس کے بچے ساتھ ہیں، پورا ایک اہتمام ہو رہا ہے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، یہ کھائیں گے، یہ پکائیں گے، یہ لے کے جا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہے کہ جو بوجھل طبیعت ہے وہ دور ہوتی ہے، مطلب تھوڑا ریلیکس میں آتا ہے. تو پکنک کرنا جائز ہے شرع؟ کوئی گناہ نہ ہو تو جائز ہے. ٹھیک ہے، بس شرط یہ ہے گناہ نہ ہو. بہت خوبصورت بات ہمیں سیکھنے کو ملی ہے. ناظرین، میں ایک جملہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اگر اس فارمولے کو یاد کر دیں کہ خوشی ایسے منائیں، چاہے وہ عید کی خوشیاں ہیں، شادی ہے، برتھ ڈے ہے، عقیقہ ہے، واٹ ایور، اللہ نے نیا گھر دیا ہے، نیا کاروبار دیا ہے. ایک فارمولہ اگر ہم زندگی کا بنا لیں کہ میں خوشی ایسے مناؤں گا کہ جب بھی خوشی مناؤں گا میں بھی راضی، میرے گھر والے بھی راضی، اور خوشی دینے والا میرا مالک بھی راضی.
یہ کیسی خوشی ہے کہ ہم تو انجوائے کر رہے ہیں, ہم تو خوش ہو رہے ہیں, مگر جس نے خوشی دی ہے وہ مالک کریم ہی ناراض ہو جائے. اور جیسے مفتی صاحب نے بڑی کمال کی بات کی کہ اپنی خوشیوں کو ہم خود ہی برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اپنی خوشیوں کو خود ہی نظر لگا رہے ہیں, اپنی خوشیوں میں کہتے ہیں نا خود ہی برکتیں اٹھ جائیں گی اگر اللہ کریم ناراض ہو جائے. تو عید کی خوشیاں ضرور منائیے, اچھے کپڑے پہننا, کھانے کھلانا, کھانا کھانا, تحفہ دینا, عیدی دینا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بس کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کل تک 5.5 وقت کے نمازی تھے, تو اب آج بھی ایک نماز قضا نہیں ہونی چاہیے, یہ کنٹینیو کرنا ہے. اور خاص طور پہ عید کے 3 دن تو آپ نے کسی بھی صورت ایک نماز قضا نہیں ہونے دینی, کیونکہ یہ 3 دن میں جب نمازیں قضا ہوتی ہے نا تو پھر آگے روٹین ٹوٹ جاتی ہے. 3 دن آپ انشاءاللہ پوری پڑھیں گے تو اللہ نے چاہ آگے بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. کچھ کال دیجیے گا. میں سمندری سے محمد غلام حیدر انصاری بات کر رہا ہوں. میرا آپ کے بارے میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی مہمان کھانے پینے میں کچھ لے کر آئے تو وہ کیا ڈشوں میں ڈال کر انہی کے سامنے رکھا جائے یا خود کھایا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. مہمان کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے, کچھ کھانے کی چیز لے کے آئے تھے نا, اچھا اچھا, مٹھائی لے آئے, کیک لے آئے, کچھ بھی. ہاں تو کیا کوئی اس میں برائی نہیں ہے, اس کے سامنے بھی اگر رکھ دیا جاتا ہے تو برائی نہیں ہے. بعض لوگ, دونوں طرح کے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ بعض لوگ اس کے سامنے نہیں رکھتے کہ بھئی مہمان کو برا نہ لگے, میری چیز میرے سامنے رکھ دی ہے. بعض لوگ رکھ دیتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, چیز نا بڑی چاہت سے خریدی ہوتی ہے, بہت محبت سے خریدی ہوتی ہے, بندہ سوچتا ہے بڑی کیا اس کا ذائقہ ہوگا پتہ نہیں, وہ تھوڑا سا خود چکھ لیتا ہے تو تھوڑی سی اس کی تسکین ہو جاتی ہے, صحیح ہے, اس کی خوشی ہو جاتی ہے. یعنی کہ اچھا بعض اوقات تو بندہ کلوز ہوتا تو کہتا ہے چلو یار میں لایا ہوں مل کے کھاتے ہیں, تو اتنا فرینڈشپ ہوتی تو یہ بھی ہو جاتا ہے. جی اگلی کال دیجیے گا. پیارے رکن شراج عبدالحبیب بھائی, مفتیان اکرام, اسد مدنی صاحب, سب کو بہت بہت مبارک. صادق الطاری عرض کر رہا ہوں ہند سے. ایک واقعہ حاجی صاحب سے ریلیٹڈ یاد آیا, جو ابھی بات چل رہی تھی کہ پہلے سے بتا دیا جائے کیا کھاتے کیا نہیں کھاتے, کس چیز کا پرہیز ہے. سب کا سفر تھا ہند کا, تو میں بھی ساتھ میں تھا, اور کانپور میں ہم پہنچے تھے. اور کانپور میں ایک مٹھائی والے اسلامی بھائی نے اپنے گھر ناشتے کی دعوت میں کہ حاجی صاحب کو شوگر ہے اور پرہیز ہے میٹھے سے. اب اسلامی بھائیوں نے رکھ لیا تھا, اور وہاں یوں کہہ سکتے کہ پورا کمرہ ان کی شاپ کی جتنی بھی مٹھائی ہوتی ہے وہ سب مٹھائیوں سے بھر دیا تھا. بیچ میں ایک اونچی بیٹھک لگائی تھی, اور اس بیٹھک پر حاجی صاحب کو بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ شروع کیجیے. شاید حاجی صاحب کو یاد آ گیا ہوگا. مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن ایسا کچھ ہوا ہوگا. اب وہ اس کا وہی طریقہ ہے کہ اب جیسے مفتی قاسم صاحب سمجھا کر گئے نا کہ بھئی اگر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو آپ نہیں کھاتے تو اب آپ ان کو کچھ ناراض نہ کریں, ہلکا پھلکا چکھ لیں اور احتیاط کر لیں اور بتا دیا کریں. اگر بتا دیں گے تو اور اچھے انداز سے اس کی اہتمام کر لے گا. دعوت کی جہاں تک بات ہوئی تو مجھے اپنی ایک دعوت یاد آئی, جیسے کہتے ہیں اچھے واقعات. تو یوں تو دنیا میں کئی جگہوں پر جانا ہوا, مگر ہمارے اسپین میں ایک اسلامی بھائی ہیں, ان کی مہمان نوازی میں حیران ہو گیا. وہ عجیب انداز ہے ان کا, اور پھر اس کے بعد تو جو بھی گیا انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی مہمان نوازی نہیں دیکھی. وہ ان کا مطلب جنون کی حد تک مہمان نوازی کا شوق ہے. مگر وہ کرتے کیا ہیں شفیق بھائی کہ وہ 8-10-15 قسم کی ڈشیں بناتے ہیں اور کھانے کچھ بھی نہیں دیتے. مطلب یہ کرتے کیا ہیں کہ وہ آپ کی پلیٹ میں نکالیں گے کہ 2 نوالے کھا کے مجھے واپس دے دیں, تو وہ آپ سے پلیٹ لے لیں گے باقاعدہ, پھر دوسری پلیٹ لائیں گے. یعنی وہ آپ کو کہیں گے میری ساری ڈشیں چکھنی ہیں آپ نے. ارے میں نے کہا بھائی جو اچھی لگ رہی ہے پوری کھانا بنا, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ہمارا انداز ہے یہ. تو وہ یعنی وہ جتنی انہوں نے ڈشیں بنائی ہیں 10 ہیں 8 ہیں, وہ ایک ایک کھلائیں گے اور واپس لے لیں گے. اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے. مطلب اس میں یہ تو بڑے جبر والی دعوت. ہاں جبر والی ہے. یعنی وہ ہو سکتا ہے کوئی ایک ڈش زیادہ اچھی لگ رہی ہے. میں نے پھر اس کو یہی کہا, میں نے اب میں 2 بار جا چکا ہوں ان کے. پہلی بار تو میں دیکھتا ہی رہا یار کیا کہوں. اگلی بار میں نے کہا بھائی آپ پہلے سارا چکھا دو, پھر میں بعد میں بتاؤں گا میں نے پراپر کیا کھانا ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے ٹیسٹر سارے کروا دو, پھر میں پراپر بتاؤں گا. تجربہ ہو جاتا ہے نا انسان کو. اچھا میں ایک چیز سوال کرنا چاہ رہا تھا, جیسے ہم کسی غریب کے, جیسے مفتی قاسم صاحب بھی تربیت فرما کے گئے, ہم کسی غریب کے یہاں گئے دعوت پر, ہمیں پتہ ہے بیچارے کا بجٹ نہیں ہے اور وہ ضد بہت کر رہا ہے, تو ایسا کیا کرے؟ کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ میں گیا تو اس کا شاید بجٹ بیچارے کا شاید پورا مہینہ آؤٹ ہو جائے گا, کیونکہ اس نے سمجھنا ہے کہ یار فلاں آ رہے ہیں تو یار چکن بھی بناؤں تو فلاں بھی بناؤں. تو کوشش میں نے 1-2 بار کی اور وہ بڑا کامیاب رہا. تو میں نے کہا ایسا کرنا چاہیے کہ ہم کس کو لگ رہا ہے کہ اس کا بجٹ نہیں ہے, تو ہم کہہ میں نے دال چاول کھانا ہے, یا ہم اس کو خود ہی فرمائش کو ایسی کر دیں کہ مجھے شوق یہ کہ میں آپ کے گھر پہ یہ کھاؤں گا. مجھے یاد ہے, بلکہ وہ بھی مجھے نظر بھی آ رہے ہیں, ہمارے ایک اسلام بھائی ساتھ ہیں, تو وہ ایک بار ہمارے ساتھ ٹرین میں تھے, تو اپنے گھر سے کچھ کھانا سب لوگ لائے تھے, تو وہ ایک بار ٹماٹر کی چٹنی لائے تھے. اور میں نے پہلی بار زندگی میں ایسی چٹنی, سندھ کے مطلب کراچی کے انٹیریئر سے ہوئے ہیں, تو میں نے کھائی, میں نے کہا روٹی گھر کے. اچھا وہ میں تو حیران یہ ہوا کہ ٹرین کے کچھ کھانے گھر میں جو ٹھنڈے بھی ہوں نا وہ اچھے لگتے ہیں, ورنہ نارملی تو ہمیں پہلے گرم کرنا پڑتا ہے. تو وہ ٹھنڈی روٹی اور ٹھنڈی ٹماٹر کی چٹنی اتنی اچھی لگی مجھے, میں نے کہا سب سائڈ پہ کرو یار, باقی تو کھاتے رہتے ہیں. تو پھر میں جب ان کے گھر گیا ایک بار, تو میں نے کہا مجھے وہی والی چٹنی کھانی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح بھی کوئی اس کا بھرم بھی رہ جائے, اس کا وہ بھی رہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو میں نے بچپن سے آج تک دیکھا ہے
کہ کہیں ایسی جگہ جانا ہے کہ کھانا اس پہ بھاری پڑے گا، ہاں تو کھانے کے ٹائم ہی نہ جایا جائے۔ نہیں، وہ بلانا ہی کھانے پہ چاہ رہا ہے نا، وہ ضد ہی یہ کر رہا ہے کہ آپ نے میرے گھر آنا ہے۔ بعض لوگ آج بھی ایسے ہوتے کھانے بلاتے ہیں، میری تو عادت یہ ہے کہ میں اس کے یہاں کھانے پہ نہیں جاتا، گڈ، یہ بھی یہ اچھا کہتا ہوں کہ میں 5 بجے آؤں گا آپ کے یہاں، ٹھیک ہے، چائے آپ کے یہاں پئیں گے ہم، ٹھیک ہے، تو بسکٹ کھا لیں گے آپ کے بالکل یہاں، ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ بہتر۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو پھر یہ بھی نہ لگے۔ اور لیکن یہ کہ مہمان کو یہی بات ہے کہ میزبان کے معاملات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اس کو اچھا پھر اس میں ایک اور بھی انداز ہونا چاہیے شفیق بھائی کہ کہیں غریب کے یہاں گئے اور اس نے بیچارے نے اپنی حیثیت کے مطابق سادے کھانے رکھے جو آپ نارملی نہیں کھاتے، اللہ نے اگر آپ کو اسٹیٹس بھی دیا ہے تو اب آپ ان کو مرغوب طریقے سے کھائیں، اس کی تعریف بھی کریں، اسے فیل بھی کروائیں کہ یو آر انجوائنگ۔ کیا کہیں گے؟ بالکل لازمی بات ہے یہ، اس میں ظاہر ہے کسی طرح کی دل آزاری تو نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ بھی نہ ہو، اور ایسا کھانا غریبوں کے یہاں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے حضرت۔ میں تو اپنے والد صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، وہ ابو کہا کرتے تھے کہ اگر سبزی کبھی کھانی ہو نا تو کسی غریب کے گھر پہ کھاؤ۔ تو میں پہلے نہیں سمجھتا تھا، پریکٹس ہوتی، کیونکہ ان کے گھر میں زیادہ کئی لوگوں کے گھروں میں سبزی بنتی ہی نہیں ہے، ان کو پکانے ہی نہیں آتی، اور واقعی کبھی کبھی تو ایسی سبزی کھلاتے ہیں کہ بندہ بولے سارے کھانے چکن سائڈ پہ رکھو، مٹن سائڈ پہ رکھو، اتنی لذیذ سبزی۔ تو اس میں بالکل صاحب والی بات ہے کہ اس کو بہت محبت سے اور محبت سے کھلاتے ہیں وہ، یہ بھی کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ بھی اس کا ایک ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے کہا نا اس کا بجٹ وہ آگے پیچھے ہو جائے گا، تو اگر اللہ نے نوازا ہے مہمان کو تو وہ جاتے ہوئے پھر ان کے گھر میں کچھ دے بھی سکتے ہیں۔ بیوٹیفل، یہ بہت اچھا یعنی انداز، یہ بھی بہت کر اچھا سکتے ہیں انداز نا۔ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بچوں کو کوئی ایسا تحفہ دے کر آ جائے کہ اس کا جو بجٹ آؤٹ ہوا وہ کسی طریقے سے کور ایک اور چیز بھی ہے، جی، ہو سکتا ہے میرے آنے سے پہلے وہ زیر بحث آئی ہو، جس طریقے سے ہوتا ہے نا کمارے کو کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی شادی کر لو، کب شادی کرو گے؟ ہاں، وہ بیچارہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک اس کو رشتہ تھک چکا ہوتا ہے، یا پیسے ہی نہیں ہے بیچارے کے پاس، نہیں بعض کا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، صحیح ہے، ایسا ہوتا ہے، صحیح ہے، حیثیت بھی ہوتی ہے، تو اس کو کہہ رہے شادی کر لو، وہ تو خود پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض لوگ کسی کے یہاں جاتے ہیں، وہاں جا کے پھر مشورے دیتے ہیں، یہ پردہ صحیح نہیں ہے، یہ چیز یوں ہے، یہ نہیں کرنا تو وہ ایک مرتبہ شاید نگران شورا فرما رہے تھے کسی کے یہاں جائیں نا تو اگر صوفے پہ کپڑا رکھا ہوا ہے تو کپڑا نہ اتروائیے گا کبھی، ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بیچارے کا صوفہ پھٹا ہوا، بعض کا پھٹا ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ چارہ اچھا ڈال بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی کتابوں میں شاید لکھا ہوا ہے نا کہ جہاں میزبان بٹھائے وہاں بیٹھ جائیں، وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ وہاں بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے اس کرسی پہ اس لیے نہیں بٹھانا چاہ رہا کہ وہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے بیچارے کا بھرم رہے، یا بعض اوقات ہم ایسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں جیسے گھر کی خواتین نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے ادھر نہیں بیٹھے، آپ ادھر بیٹھے، تو جہاں بٹھائے بیٹھ جائیں اور جو کھلائے وہ کھا لیں۔ صحیح۔ اچھا میزبان کے آداب میں ایک ادب یہ بھی لکھا ہے کہ مہمان آ جائے تو اب کھانا کھلانے میں جلدی کریں۔ وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک صاحب کسی کے مہمان بنے اور میزبان صاحب باتیں کیے جا رہے ہیں اور سنائے کیا حال ہے، وہ بولے ابھی کھانا آئے گا، ابھی آئے گا، بہت دیر تک باتیں ہی چلتی رہی، وہ کھانا ہی نہ آئے اور بھوک سے برا حال۔ تو وہ آخر میں سوال کرتے ہیں کہ حضرت آپ کو خوشبو کون سی پسند ہے؟ مہمان کہتا ہے مجھے کھانے کی خوشبو بڑی پسند ہے۔ تو اب اس کو سمجھ آ گیا کہ بھائی اب کھانا لگا دو، تو بھائی اچھا آپ نے باتیں کرنی ہے نا تو پہلے کھانا پیش کر دیں، وہ کھانا کھا لیں، چائے پہ بات کر لیجیے گا، ورنہ بھوکے پیٹ تو ویسے ہی آپ کی باتیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی۔ تو مہمان جب آئے تو اس کو ٹائم پہ کھانا کھلا دینا یعنی چاہیے۔ میزبان کے بھی یہ چند حقوق ہیں۔ اچھا آپ کسی گھر پہ جاتے ہیں نا تو بعض اوقات وہ آپ کے ادب میں ہی نا آپ کو حضرت آپ آگے آگے جائیں، ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، ارے بھائی آگے آپ کی آپ کا گھر ہے ہمیں کیا پتا آپ کی خواتین ہے، کمرے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کمرے میں جانا ہے، وہ بھی آگے لاگے کھڑا کر دیا بھی کہاں جانا ہے۔ جیسے ہی ہے۔ تو ایسے موقع پہ یہ بے ادبی نہیں ہے کہ آپ ان سے آگے سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں یا آپ ان کے آگے آگے چل رہے ہیں، تو یہ آپ ان کو سمت دے رہے ہیں، یہ بے ادبی نہیں ہے کہ آپ ان کو سب سے آگے کر رہے ہیں ایسے ہی اور وہ جا کے خود بھی پریشان ہے کہ مجھے کس کمرے میں جانا ہے۔ اچھا پھر تبھی حاجات ہوتی ہیں، بالکل ایسا ہی۔ تو اس حوالے سے بھی میزبان کو جو ہے وہ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً کہ آپ نے فریش ہونا ہے تو آپ فریش ہو لیں، پھر اس کے بعد ہم کھانا لگاتے ہیں، ایسے ہی۔ تو اس طرح کی چیزوں کا بھی جو ہے پہلے پوچھ لینا چاہیے، بالخصوص جو اتنے سفر سے آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ 2-3 گھنٹے سے لگاتار وہ کہیں آ رہے ہیں، ہم کہیں جا رہے تو ہمیں فون کیا کہ آپ کھانا نہیں کھانا، راستے سے کھانا نہیں کھانا، اتنے فون آ گئے، ٹھیک ہے بیان بھی کرنا ہے وہاں پہ، اب فاصلہ بھی تقریباً 3 گھنٹے کا تھا، اچھا تو اب گئے وہاں پہ، تو اب جب وہاں گئے تو ہوا یہ کہ وہ کھانے والے تو ریڈی تھے، لیکن اس سے پہلے جیسے ہمارے مختلف ذمہ داران بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا یار وہ فلاں جگہ جو انتقال ہوئے نا، میں نے تو ان کو ٹائم دے دیا کہ وہ حضرت آئیں گے تو فاتحہ کریں گے، وہی بات ہے، آپ کے یہاں پہلے فاتحہ کریں گے، تو وہ ادھر بھی اچھے خاصے مہمان، اب آدمی خود اپنی بھوک پہ یہی ہے کہ یار وہ بدزن نہیں ہو، پھر ہمارا فاتحہ ہو جائے، بندہ اتنا بھوکا تو نہ رکھو یار۔ اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ جو 2-3 گھر وہ نپٹائے تو وہ بیان کا ٹائم ہو گیا، اب بیان کے بعد آگے جو ہے وہ سلسلہ اتنا ہو گیا، تو یہ جو آگے بالخصوص جو شخصیات کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے جو شیڈول اس طرح ہونا چاہیے۔ سفر میں ایک عادت ایسی ہے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سفر میں دوپہر کا کھانا نہ کھاؤں، اچھا تو ناشتہ اچھا کر لوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وقت بچ جاتا ہے دوپہر کا،
वरना फिर खाने के चक्कर में हाँ, किसी के घर गए तो आपको फिर उसकी मर्जी के मुताबिक अब टाइम लगेगा ना। बहरहाल बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर पे भी मेहमान आए हुए होंगे या आप कहीं मेहमान बनकर जा रहे हैं, आप मेज़बान बन रहे हैं, तो इन सुन्नतों का, इन आदाब का, इन अंदाज का ख्याल भी रखिए। कोशिश कीजिए किसी के यहाँ मेहमान बने तो मेज़बान को तकलीफ़ ना दें, मेज़बान भी ऐसा रवैया इख्तियार करे और उस प्यारे अंदाज से ट्रीट करें कि मेहमान भी खुश होकर जाएँ। अल्लाह खुशियाँ हम सबको नसीब फरमाए, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अगर खुदा ना खास्ता कोई नाराज़गियाँ हैं, कोई दूरियाँ हैं रिश्तेदारों में, ख़त्म कीजिए। ये ईद खुशियों को बांटने के लिए आती है, बढ़ाने के लिए आती है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हर मुसलमान के दामन में समाई खुशियाँ, ईद आई है सभी ने है मनाई खुशियाँ। मुबारक ईद मुबारक सभी को, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक सभी को, ईद मुबारक।